السلام علیکم جی. صبح سویرے پاکستان میں بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف سے اور میں ہوں اویس منگل والا. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمائی. بالکل فوکس. آگے بتائیں. فوکس اویس, فوکس اس چیز سے فوکس کروں. فوکس وہ گھوڑے نے کیا ہوتا ہے, وہ آپ نے دیکھا ہے اس کو آگے کیا وہ لگا ہوا ہوتا ہے, کوئی کام نہیں ہوتا, صرف وہ اپنے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے, نہ دائیں نہ بائیں. وہ دیکھ نہیں سکتا نا, اس کے آگے وہ لگا دیا جاتا ہے بیریئر ایک طرح کا. اس کا مالک چاہتا ہے کہ وہ فوکس کرے نا. فوکس کی اہمیت جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فوکس کی اہمیت کیا ہے اور کیوں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا کسی چیز پہ فوکس نہیں ہوگا, چاہے آپ نے اس کو کرنے کا مائنڈ بنایا ہو, آپ وہ اچیو نہیں کر سکیں گے. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. میں پڑھ رہی تھی کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور وہ اپنے باپ کو کہتا ہے, وہ ہوتا ہے نا میں نہیں جاؤں گا کل اسکول, تو وہ بچہ آ کے اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میں کل سے مسجد نہیں جاؤں گا, میں آئی ول ناٹ گو ٹو دا ماسک, میں مسجد نہیں جاؤں گا کل سے. تو اس کا باپ پوچھتا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہو گیا, اچانک تمہیں کیا بیٹھے بیٹھے تمہیں خیال آیا کہ تم مسجد نہیں جاؤ گے. تو اس بچے نے کہا کہ میں مسجد جاتا ہوں تو میں عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہوں, کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے, کوئی گپے لگا رہا ہے, تو کوئی مطلب یہ سارے مجھے منافق لگتے ہیں اور یہ سیریس نہیں ہوتے. جس کام کے لیے وہ آتے ہیں تو وہ گپے مار رہے ہیں, موبائل پہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں موبائل پہ چیزیں, باتیں کر رہے ہیں, فوکس نہیں ہے ان کا. تو باپ بڑا حیران ہوتا ہے. باپ کہتا ہے کہ اب اس کو راغب بھی کرنا ہے تمہارا, بھائی یہ تو بیچارہ ڈس اپوائنٹ ہوا ہے کہ بھائی مسجد میں جس کام کے لیے جاتے ہیں وہ کام نہیں ہو رہا اور اس کے علاوہ باقی بہت ساری علم غلم چیزیں ہو رہی ہیں. تو باپ جو ہے وہ بیٹے کو کہتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں ریت اٹھاؤ, ریت, اور ان دونوں پامز میں نا اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں میں ریت اٹھاؤ, اور یہ ریت تم سے گرے نا اور تم مسجد کے 2 چکر لگاؤ. تو بچہ جو ہے وہ اسی طرح ریت اٹھا کے جاتا ہے اور وہ مسجد کے 2 چکر لگاتا ہے, اور 1 چکر لگاتا ہے, 2 چکر لگاتا ہے. باپ نے اب ظاہر کہا تھا کہ وہ ریت ہاتھ سے گرنی نہیں چاہیے, تو وہ بالکل نا ایسے ہی ایسے جا رہا تھا, ایسے دیکھتے بالکل دھیان سے کہ ایک بھی ریت کا ذرہ نہ گرے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آج تمہارا مسجد کا دن کیسا تھا, کیا لوگ لگے ہوئے تھے موبائل پہ کام شام, مطلب ایم ہی لگے ہوئے تھے, یا کوئی عبادت کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے لوگ مسجد میں, تم گئے ہو تو تم نے کیا دیکھا, کیا آبزرو کیا؟ تو اس نے کہا ابا جی میں نے کچھ آبزرو نہیں کیا, میں تو اپنی ریت گئی اس میں اتنا مگن تھا کہ اس کو گرنے سے بچانا تھا. آپ نے کہا کہ بھائی تو وہ میں اس لیے ان کو یہ نہیں دیکھ سکا, اور اس لیے مجھے آج پتہ بھی نہیں ہے, میں آنیسٹلی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا کہ پچھلے دن میں نے دیکھا تھا وہ موبائل پہ لگے تھے, باتیں کر رہے تھے, گپ شپ لگا رہے تھے, تو آج میں نے کسی کو دیکھا نہیں کہ وہ موبائل پہ لگا تھا یا گپ شپ لگا رہا تھا. تو پھر اس نے باپ نے اس سے پوچھا کہ اب تم مسجد جاؤ گے؟ تو اس نے کہا ہاں, جب میں نے کسی کو دیکھا نہیں, مجھے کیا پتا کہ وہ منافق ہیں نہیں ہیں, وہ عبادت پہ دھیان دے رہے تھے, کیا کر رہے تھے, تو میں تو اپنے کام میں لگا ہوا تھا, تو اس لیے میں مسجد جاؤں گا. تو باپ نے اس کو بیسیکلی اس کو یہی سمجھایا نا کہ تم اپنے کام پر فوکس کر لو, دوسروں کی طرف دھیان نہ دو کہ یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, یہ کس کام میں انوالو ہے, وہ کس کام میں انوالو ہے, ورنہ تو زندگی میں آپ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہو جائیں گے. پھر اپنے کام پر, جو کام آپ نے سوچا ہوا ہے وہ آپ اس پر فوکس کریں. آپ بھی یہ نہ کریں کہ اویس کیا کر رہا ہے, اویس یوں کر رہا ہے, اویس نے یہ کر دیا, اویس نے وہ کر دیا. اپنے کام سے کام رکھیں, اپنے کام پہ فوکس رکھیں, یا آپ خود اس پر عمل کریں پہلے. جی بالکل. میں تو اس لیے ہم تو اتنے عمل کر رہے تھے, کل سے ہماری ٹیم سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی تھی کہ بھئی اب کابینہ میں کیسے انٹر کرانا ہے. اب وہ نہیں ہو سکا, شاید ہمارا فوکس نہیں تھا. بن رہی ہے تو بن رہی ہے, اس میں تھوڑے 2-4 اور میں نے سنا ہے اس میں لوگوں نے ایڈ ہونا ہے. وہ تو آپ کا اپنا گھرانہ ہے, بالکل گھرانہ تو ہے لیکن تھوڑا پرانا ہے. سندھ میں بھی آپ کو اگر کوئی وہ نہ دیں اہمیت تو پھر تو کیا فائدہ آپ کے. میں پیرالل حکومت قائم کر لوں گا, کوئی شیڈو حکومت قائم کر لوں گا. اس طریقے سے کام نہیں ہو سکتا میرا. چھوڑیں آپ, رہنے دیں. فوکس ابھی میرا 60 سیکنڈ نیوز پر ہے, اس میں دیکھیں بڑی زبردست نیوز ہے, دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے, صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی. جڑاوالا کے متاثرہ چرچ میں پنجاب کابینہ کا اجلاس, متاثرین کو 20 لاکھ روپے فی کس دینے کا اعلان. 160 ملزمان گرفتار ہو چکے, آئی جی پنجاب کا بیان. اسد عمر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا. نواز شریف سے ملاقات کے لیے شہباز شریف لندن پہنچ گئے. کراچی سے اسلام آباد جانے والی کوچ کو خوفناک حادثہ, خواتین اور بچوں سمیت 18 افراد جاں بحق. اسپین نے انگلینڈ کو شکست دے کر پہلی مرتبہ فیفا ویمنز ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیت لیا. 3 سال میں اقتدار سویلینز کے سپرد کر دوں گا, نائجیر کے فوجی حکمران کا وعدہ. بحرین میں 500 قیدیوں نے سہولیات کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دی. 56 کروڑ کی عدم ادائیگی پر بینک آف برودا نے بالی ووڈ اسٹار سنی دیول کی جائیداد نیلامی کے لیے پیش کر دی. جی یہ تھی 60 سیکنڈ نیوز. آپ نے دیکھا بڑی اہم خبریں ہیں. سب سے اہم خبر یہ ہے کہ جو فوجی جو ہیں کیا کہتے ہیں اس کو, چیف آف آرمی اسٹاف, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں
3 سال بعد سویلینز کو اقتدار دے دوں گا. یہ نائجر کے جو چیف ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے, کیونکہ بڑا وہاں پر اس وقت بڑا ڈسپیوٹ چل رہا تھا, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے ملک کو بیرونی خطرات کا سامنا ہے, تو اس وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں کہ اب میں سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں, اور ہاتھ میں لینے کے بعد جو ہے وہ معاملات کو میں سیٹل کروں گا, پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. اور دوسری اہم خبر ہے, دوسری ایک تو یہ خبر, اس کو انڈے پڑے نہیں, انڈے نہیں پڑے, وہ تو بی جے پی سے ایک بندہ جو ہے وہ بی جے پی والا جو ہے وہ دوسری پارٹی والا بی جے پی میں چلا گیا, تو اس کے اوپر سیاہی وغیرہ پھینک دی. انڈیا میں کوئی ایسا ہوا ہے. لیکن ایک جو خبر تھی, اسپین کی لڑکیوں نے ورلڈ کپ جیت لیا. ہاں بالکل جی بالکل. فیفا اور آپ یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں, ورلڈ کپ جیتے پروگراموں کا آپ بھی. جی کوئی صحیح طریقے سے تمغے دے گا تو ایک آدھا ہمیں بھی مل جانا چاہیے. اگلے 4-5 سال تک ہمیں بھی مل جانا چاہیے. کام ہم نے بھی بڑا پازیٹیو کیا ہے. میں آپ کو تمغہ دوں گا. اور معنی خیز جس کو کہتے ہیں نا, معنی خیز کام کیا ہم نے. ایویں چولنی نہیں ماری ادھر بیٹھ کے, معنی خیز کام کیا. اب جس کو سمجھ آ جائے, کوئی ہمارے ویور سے پوچھے, بھائی بتائیں ناظرین, بتائیں, چیخ کے بتائیں. وہ نسیم شاہ جو ہے نا, اس سے کسی نے کہا, سوال پوچھا کہ آپ سب سے بہتر بالر ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس وقت دنیا کا. تو نسیم نے کہا کہ میں نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ میں دنیا کا سب سے بہتر بالر ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر بالر مجھ سے بہتر ہے. میں صرف یہ فوکس کرتا ہوں کہ مجھے اپنی ٹیم کو میچ جتانا ہے, دیٹس اٹ. میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ کون بہتر ہے. تو صحیح بات کر رہا ہے, کتنی زبردست بات ہے. بالکل. میں نے کب کہا کہ ہم بہترین اینکر ہیں؟ میں نے کب کہا, مجھے بتائیں. نہیں, میں تو نسیم کی بات کر رہا ہوں. میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم سے بہت بڑے بڑے اینکر ہیں اور بڑے اچھے اینکر ہیں. بریک فاسٹ پروگرامز کی دنیا میں ایک الگ ہی لیگ ہے جو چلتی ہے, اور ہم یہ فوکس کرتے ہیں, ہم یہ فوکس کرتے ہیں کہ بھائی پروگرام میں آج کچھ کام کی بات کی ہے یا نہیں. بتائیں آج کیا ہے خبروں میں, پہلے آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے. یہ خبروں میں بھائی آپ کی نظریں لگ رہی ہیں, جوڑوں کو نظریں لگ رہی ہیں آپ کی, گوٹے گٹے نہیں, پھر میاں بیوی کے جوڑے, اچھا, ان کو آپ کی نظریں لگ رہی ہیں. پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی, خیبر پختونخوا میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں کہ میڈیا میں بڑی سرخیاں بنی تھیں ان کی. اور ضلع مانسیرا میں 110 سالہ بزرگ عبدالحنان صاحب ہیں, ان کی 55 سالہ خاتون دلبر سے شادی ہوئی تھی, لیکن یہ دلبری جو ہے وہ صرف 4 ہی دن چل سکی. کیوں بھائی, ایسا کیا ہو گیا؟ ہم تو بڑا خوش ہوئے تھے اس شادی پر کہ دیکھو 110 سال کا بابا ہے, اس نے بھی شادی کر لی. جذبہ اس کا دیکھیں, فوکس کتنا تھا اس کا. اس نے اپنے سے آدھی عمر کی خاتون پہ فوکس کیا اور شادی کر لی. اب پرابلم کیا ہوا؟ نکاح کی تقریب ایک مسجد میں ہوئی تھی اور 5000 حق مہر طے ہوا تھا, لیکن شادی کے 4 دن بعد ہی دلہن کو اس کے بیٹے واپس لے گئے. ہاں پتہ نہیں, عجیب سی کوئی بات ہوئی, سمجھ میں نہیں آئی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی والدہ جو ہے ان کا جعلی نکاح ہوا ہے, اور دلبر کے جو بھانجے تھے انہوں نے تھانے میں درخواست بھی دے دی کہ جس میں کہا گیا کہ بھئی یہ ہماری خالہ کا ذہنی توازن جو ہے وہ درست نہیں ہے, اور اس کا جو یہ نکاح ہے یہ جعلسازی کے ذریعے کر دیا گیا. تو بہت امیر خاتون تھی, کیا دولت حاصل کرنا چاہ رہا تھا, کیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ 110 سالہ بابا؟ اصل تو سوال یہ ہے, پولیس کا موقف یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ ضلع یہ جو ہے یہ خلا کا کیس ہے, اور جس کا حل جو ہے وہ عدالت کے پاس ہی ہے. مطلب اب ظاہر ہے اگر لڑکی والے جو ہیں وہ خاتون والے دلبر والے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اور دلبر کو واپس لے آئے ہیں, تو پھر تو ظاہر ہے یہ خاتون کا ہی مسئلہ ہے کہ بھئی وہ نہیں رہنا چاہ رہی ہے. کیا ہے, اگر اس نے رہنا ہے تو 4 دن تک کہاں تھے وہ لوگ؟ یہ وہی والی بات سوچ رہے تھے, لگتا ہے صدر نے 2 دن کے بعد ٹویٹ کیوں کیا دستخط نہ کرنے کے, 2 دن 1 دن جو, تو یہ 4 دن تک کہاں تھے بھائی؟ یہ شادی ہوئی, شادی میں گئے ہوں گے, ان کے کوئی رشتہ دار موجود ہوں گے, ایسے تو نہیں نا یہ 110 سالہ بابا جو ہیں وہ چلے گئے ہوں گے, انہوں نے خاتون کو اٹھایا ہوگا, اغوا کیا ہوگا اور لے گئے ہوں گے, اور مسجد میں بھی بلا لیا سب کو, اور لوگ آ بھی گئے, نکاح نامہ بھی آ گیا, سائن بھی ہو گئے, وہ چاچی نے بھی سائن کر دیے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ گڑبڑ ہے. اچھا, اگر ذہنی توازن درست نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے یہ عدالت میں معاملہ جائے گا, کیونکہ عاقل شخص ہونا ضروری ہے شادی کے لیے. اسلامی ایک رول ہے کہ بھئی اس شخص میں عقل ہونی چاہیے, ذہنی توازن اس کا صحیح ہو, ظاہر ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے کنسنٹ سے ہاں کرے یا نہ کرے, اس کو پتا ہو کہ بھئی کس طرف وہ جا رہی ہے زندگی اس کی. تو یہ کچھ گڑبڑ ہے بھائی. لیکن ویسے اس میں یہ بھی ہے نا کہ بہت سارے کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں خاتون کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی, فلاں خاتون کے ساتھ ریپ ہوا, وہ کتنے عرصے بعد بتاتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ ہوا, یا میرے ساتھ مولسٹیشن ہوئی تھی بچپن میں, یا اس طرح سے. ہمت پڑ رہی ہوتی ہے, بالکل مشکل مرحلہ ہوتا ہے ان کے لیے. بعض اوقات لوگ آپس میں ڈیلیبریشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اب یہ ہو گیا ہے, اب کرنا کیا ہے, سوچ بچار چل رہا ہوتا ہے. ہاں خالہ تو چلی گئی ہے, ہاں یہ تو خالہ سی خالہ تو خالہ تک کی کرنا ہے. تو اب خیر یہ میرا دل جو ہے نامہ جعلی کیسے ہو سکتا ہے؟
مطلب وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا سمجھ بوجھ نہیں تھی اور وہ انہوں نے سائن کر دیا, تو یہ چلو اللہ مان کے دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے. یہ تو عجیب سی بات ہے. اچھا ایک عجیب سی بات بھارت میں جو ہے وہ بڑا ایک اقدام کرنے جا رہے ہیں, وہ ہوا یہ ہے کہ بھارت میں ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں بڑا مقابلہ ہے, اور اس کی وجہ سے جو پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز اور انسٹیٹیوشنز اور یونیورسٹیز کے ٹیسٹ کی پریپریشن, کیا مقابلہ ہے وہاں پہ. وہ ویڈیوز نہیں آئی تھی وہ جو نقل کر رہے تھے, نہیں تو خیر ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے, لیکن وہ جو پریشر ہے طلبہ پر, ذہنی دباؤ اتنا ہے کہ بہت سارے طلبہ یہ برداشت نہیں کر سکتے اور خودکشیاں کر لیتے ہیں. یہ کیسز سامنے آئے, اور بھارت میں اس سال 2 درجن طلبہ خودکشی کر چکے ہیں. یعنی ابھی یہ اگست کے مہینے کی ہم بات کر رہے ہیں تو 24 کیسز ایسے سامنے آ چکے ہیں. اور سب سے زیادہ واقعات کہاں سے آئے ہیں؟ راجستھان, اس کا ایک قصبہ ہے کوٹا, وہاں پر میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز کی بڑی تعداد موجود ہے, تو اس حوالے سے داخلے کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کے ڈھیروں ادارے قائم ہو گئے ہیں. اچھا اب یہ جو خودکشی کے واقعات ہیں ان کے پیش نظر کوٹا کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے طلبہ کے لیے خودکشی پروف کمرے بنانے شروع کیے ہیں. کیسے, اس میں کیا چیزیں کریں گے؟ ہاسٹلز میں ایسے پنکھے لگائے جا رہے ہیں جو انسان کا وزن برداشت نہیں کر سکتے, تاکہ کوئی ان سے لٹک کے خودکشی کرنا چاہے تو وہ گر جائے. تو گر جائے تو پنکھا اس کے نہیں, بندہ نیچے لٹکنے کی کوشش کر رہا ہے, پنکھا اوپر سے گر گیا تو سر پہ. چلو اچھا ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں ایسی لگائی جا رہی ہیں جو باہر سے بھی کھل سکتی ہیں. CCTV کیمرے لگائے جا رہے ہیں, اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس حکمت عملی کے ذریعے طلبہ کی جو خودکشی کی کوششیں ہیں ان کو ناکام بنایا جائے گا. اب یہ ضرور کرنا چاہیے کہ یہ اس سسٹم کے اندر کوئی تبدیلی لائیں. یہ تو آپ پریونشن کر رہے ہیں اس کی کہ ٹھیک ہے چلو خودکشی نہ کر سکے کوئی, لیکن وہ جو روٹ کاز ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے بھائی. بالکل یہ امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اچھا اقدام ہے ان کا. بالکل یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے وہ سوسائڈ پروف کمرے بنانے کی طرف سوچا ہے. اچھا آپ کو اب بتاتے ہیں, ظاہر ہے AI میں اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ذرا اویس تو آج کل بھولے ہوئے ہیں, وہ ان کا اپنی کابینہ سے ہی ان کو نہیں میں IT کا بھی وزیر بن سکتا ہوں. کوئی خبر کوئی ادھر مظاہرہ کرے کچھ آپ بتائیں. میں نے بڑا کام کیا ہے, لیکن آپ کچھ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے IT کی دنیا میں. میں بتاؤں وہ میں نے کیا ویڈیو دیکھی زبردست قسم کی, جو انسانوں جیسے روبوٹس, اور یہ عالمی مارکیٹ میں بڑی تیزی سے یہ پھیل رہی ہے چیزیں. اگلے چند سالوں میں ایسے روبوٹس آ جائیں گے مارکیٹ میں. چینی کمپنیاں بڑا کام کر رہی ہیں, اس چیز پہ فائدہ اٹھا رہی ہیں. بیجنگ میں ایک ورلڈ روبوٹ کانفرنس ہو رہی ہے. ورلڈ روبوٹ نہیں, ہمیں نہیں بلایا. تو آپ کو کیوں نہیں بلایا؟ چلو میں تو IT سے تعلق میرا کوئی نہیں ہے, آپ کا تو ہے. یہ مجھے بعد میں پتا چلا اس کانفرنس کا. اب میں سوچ رہا ہوں آگے سرچ کروں کہ کانفرنسز اس طرح کی کہاں ہو رہی ہے. یہ پہلے تو آپ ہمیں ادھر میچ دیکھنے لے کے جائیں نا, پہلے تو آپ ایک جگہ پہ فوکس کر لیں. ادھر بھی ہاتھ ڈالا ہوا ہے, ادھر بھی ہاتھ ڈالا ہوا ہے. سری لنکا جو میں میچ دیکھنے گیا تھا تو ہماری جو ٹیم تھی کینڈی والی, جس کے وہ جیت گئی. اوہ اچھا, مبارک ہو بھائی. تھینک یو, مٹھائی کھلائیں. سری لنکا سے لاؤں گی میں مٹھائی, سویٹ میٹ ادھر سے لے کے آؤں گی, پھر میں آپ کو کھلاؤں. اچھا, یا بنارس سے جاؤں گی تو لے کے آؤں گی بنارس بامبے سے کینڈی والی ہماری ٹیم تھی, جیت گئی, زبردست جیتا ہم نے, فائنل جو ہے وہ جیت لیا. اچھا بہرحال روبوٹ کی بات کر رہا ہوں میں. روبوٹ جو ہے جن کی شکلیں دیکھیں, یہ بالکل انسانوں کی طرح نظر آنے والے یہ روبوٹس ہیں, اور یہ روبوٹس اپنے ہاتھ پاؤں کو کسی نہ کسی حد تک بڑے نیچرل انداز میں حرکت بھی دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کیا کیا کر سکتے ہیں, جو اپنا چہرہ ہے اس کو موو کر سکتے ہیں, پلکیں جھپکا سکتے ہیں, اور خوشی, اداسی, غصہ, دیگر جذبات کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. اور کانفرنس کے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ حقیقی انسانوں سے بھی زیادہ حقیقی نظر آ رہے ہیں. یہ اتنے انٹرسٹنگ انہوں نے بنایا ہے, اور بس یہ ہم غلام بنا لیں گے 2-4 روبوٹ. جی سٹ ڈاؤن, یہ ایسا روبوٹ نہیں حقیقی, یہ اس طرح عام انسان لگ رہی ہوں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس طرح نہیں ہوتا نا, نارمل انسان اس طریقے سے یوں نہیں کرتا. یہ پرانے زمانے میں یہ تھا, اب یہ ہے نارمل رہے گا وہ روبوٹ بالکل عام طور پر. جی یہ ایسے ہاں, نہیں تو ہماری طرف سے کوئی روبوٹ نہیں گیا اس میں شرکت کرنے. ہماری طرف سے بھیجنا چاہیے تھا. روبوٹس ہیں ہمارے یہاں پہ, جانا چاہیے. یہ تو کیا بات ہوگی, جاؤں گا میں اگلی دفعہ. بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. لیکن چین کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے کچھ اور بھی بڑی اہم خبریں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں, اور بڑی سی خبریں ہیں, بڑی اچھی خاصی خبریں ہیں. امریکہ میں ایک بایو ڈیفنس رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی, جس میں کہا گیا کہ روس اور چین کی طرف سے, ابھی ذہن میں رکھیے گا, روس اور چین کی طرف سے حیاتیاتی یعنی کہ بایولوجیکل حملے کے لیے امریکہ کی تیاری نامکمل ہے. مطلب اگر روس اور چین جو بایولوجیکل حملہ کر دیں گے تو امریکہ ابھی اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہے. جی اچھا, اس رپورٹ میں کووڈ-19 کا ذکر بھی کیا گیا, اور انسانوں کی پھیلائی ہوئی وبا کا بھی تذکرہ ہے کہ مطلب جواب میں چین نے اس پر سخت رد عمل دیا. بیسیکلی تو یہاں پر وہ امریکہ جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے چین اور روس پر کہ ان دونوں نے آپس میں ملی بھگت دنیا کو انکلوڈنگ ہمیں یہ اٹیک کووڈ بھی نہیں کر لایا ہوا ہے. جی
تو چین نے سخت اس پہ رد عمل دیا ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ جب بھی خطرات کی بات کرتا ہے تو اس کا مقصد دوسرے ممالک کو دبانا ہوتا ہے. اور وزارت خارجہ کے ترجمان جو ہیں ان کے مطابق امریکہ کی جو احتیاطی حملے ہیں ان کے معاملے میں سب سے زیادہ متحرک ہے اور خفیہ طور پر بایولوجیکل وارفیئر کی صلاحیتیں بڑھا رہا ہے. یہ چین نے کہا امریکہ کے بارے میں. اچھا انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ امریکہ پوری دنیا سے بایو میٹرک ڈیٹا اور سیمپل جو ہے وہ کس لیے اکٹھے کر رہا ہے, کیا اس کا کام ہے بتاؤ. اچھا پھر چینی وزارت خارجہ کیا کام بتاؤ ایسے ہی کہا ہوگا. انہوں نے جن سے وہ مخاطب تھا ان لوگوں سے تو پوچھا نا کہ آپ لوگ بتائیں اگر آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن. اچھا چینی وزارت خارجہ جو ہے اس کے ترجمان کی یہ پریس کانفرنس دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی جس کو کہتے ہیں نا ایک طرح سے اینیموسٹی, ہاں مخاصمت, بڑا مشکل سا لفظ ہے لیکن مخاصمت, اور ہمیں تو بھائی مزاحمت اور مفاہمت ہی یاد ہے. مخاصمت یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے ناظرین, تو تھینک یو ٹو اویس کہ مخاصمت اینیموسٹی اور کم ہوتے باہمی اعتماد کی جو ہے یہ غمازی کرتی ہے. اچھا اب یہ باہمی اعتماد تو ان کا کم ہی تھا بالکل, لیکن کام اپنا ٹریڈ بھی ان کا بھرپور جاری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اپنے فائدے تو سب دیکھتے ہیں. ایریاز دیکھیں ڈیفائنڈ ہیں, جہاں پر نہیں ایک دوسرے کی سننی ہے تو وہاں پہ ایک دوسرے کو سنا بھی رہے ہیں, کڑک سنا رہے ہیں دونوں ممالک ایک دوسرے کو, لیکن دوسری طرف پھر ٹریڈنگ پارٹنرز بھی ہیں دونوں امریکہ اور چین آپس میں, اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے بغیر کام بھی نہیں چلتا. یہ بھی بالکل کام بھی نہیں چلتا. یس ایسا ہی ہے. اچھا ایک اور, اب چونکہ روس کی بات کر رہی ہیں آپ, روس کے ساتھ بڑا سانحہ پیش آ گیا. روس کے کیا ہوا ہمارے ساتھ جو سانحہ پیش آ گیا, وہ جو روس کا تیل تھا جس نے کہ سستا آنا تھا یہاں, وہ تو نہ آ سکا. تو چلے کوئی بات نہیں, ہمارا تیل نکل جائے گا, اس میں کیا مسئلہ ہے. چلے بتائیں. روس نے 47 سال کے بعد چاند پہ خلائی جہاز بھیجا تھا, لیکن وہ چاند پہ اتر نہیں سکا اور تباہ ہو گیا بیچارہ. روسی خلائی جہاز تھا لیونا 25, اس کو پیر کو چاند پہ اترنا تھا, لیکن ہفتے کو اس کا جو رابطہ ہے وہ زمین سے منقطع ہو گیا. اور روس کی جو خلائی کارپوریشن ہے اس کے مطابق خلائی جہاز ایک غیر متوقع مدار میں چلا گیا تھا, ایک آربٹ تھا جس کے اندر وہ چلا گیا, اور وہ ہم پریمپٹ نہیں کر سکے تھے کہ یہ آربٹ ہوگا. اس کی وجہ سے وہ چاند کی سطح سے ٹکرایا اور بس پھر تباہ ہو گیا. اور روس کا بیسکلی مقصد کیا تھا کہ چاند پر وہ یہ مشن بھیج کر ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ مغربی پابندیاں اور یوکرین کی جنگ, اس کے باوجود وہ ایک عالمی قوت ہے. اور یہ جو ناکامی ہوئی ہے ظاہر ہے اس سے پھر روس کو بڑا دھچکا پہنچا ہے. ماضی میں روس نے خلائی میدان میں امریکہ پر اپنی بڑی برتری قائم رکھی تھی, جس کو توڑنے کے لیے امریکہ نے پہلی بار خلا بازوں کو چاند پر اتارا تھا. اور روس کا چاند پر جو آخری مشن ہے لیونا 24, یہ 1976 میں بھیجا گیا تھا. تو اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے سالوں کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے. یہ والا لونا تو تباہ ہو گیا. خیر جی بیچارہ یہ لونا جو ہے یہ کھلونا ثابت ہوا, یہ لیونا نہیں تھا اور یہ تباہ ہو گیا. لیکن دیکھیں وہ انڈیا والا پہنچنے والا ہے, انڈیا والا پہنچنے والا ہے, اور اس سے پہلے انڈیا کا بھی تباہ ہو چکا ہے ایک دفعہ, وہ بھی مشن جو ہے ان کا فیل ہوا. تو چین کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ حوصلہ رکھیں, ہمت نہ ہارے, بالکل, اور ٹرائی ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہارے, بالکل ٹرائی اگین, کوشش کرتے رہیں بھائی. اور ظاہر ہے دیکھیں ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد جو ہے نا اس کے اوپر کام کیا, ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں کیا, لیکن بنیاد ڈالنے کے بعد جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے. ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے بنا دیا, ہم اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا بہت کام کرنا شروع کرتے ہیں. ریسرچ کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا نہیں ہے. میں ابھی جو میں کراچی گیا ہوا تھا, ہمارے کچھ دوست جو کہ پی ایچ ڈیز ہیں ماشاءاللہ, پڑھے لکھے دوست ہیں نا سارے میرے کچھ کے علاوہ, تو ان میں بیٹھا ہوا تھا. کیا ہو گیا دیکھیں ناظرین, ان کو سمجھائیں کہ کابینہ کا ممبر یہ پڑھے لکھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنے سے نہیں بنے گا, نکلیں باہر, یہ مالدار لوگ, ایلیٹ, پیسے والے, ان میں جانا پڑے گا. لیکن بہرحال پڑھے لکھوں میں جا کے میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ مجھے کچھ انٹلیکٹ, پڑھے لکھے میں آپ پڑھے ہوئے ہیں, ہاں پڑھا ہوا ہوں میں. اب وہ پڑھے لکھے جو مجھے بتا رہے تھے کہ ایجوکیشن کے میدان میں کتنی کرپشن ہے, یہ وہ کرپشن نہیں ہے جو پیسوں کی کرپشن ہے, ایجوکیشن کے میدان میں ریسرچ پیپرز لکھنے کی کرپشن کتنی ہے. ریسرچ پیپرز لکھنا ایک پورا بزنس ہے, اور بڑی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹیز سے جس طرح کے پی ایچ ڈیز نکل رہے ہیں اس وقت, وہ ایسے پی ایچ ڈیز ہیں جن کو کچھ نہیں آتا, مجھے کہتے ہیں نا ککھ نہیں آتا, وہ والا معاملہ ہے. اور وہ بڑی بڑی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے بس پھر ان کا کوئی معیار ہے نہیں, لیکن چونکہ ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پی ایچ ڈی رکھنا ہے, پی ایچ ڈی کو آپ رکھ لیتے ہیں, اور وہ پی ایچ ڈی اب جب اسے خود کچھ نہیں آتا تو آگے سکھائے گا کیا.
تو اسی لیے وہ جو بیس ہے وہ بن نہیں رہی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج ہم نے اس پر بھی بات کرنی ہے ویسے, کیونکہ ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ تھی, وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ پاکستانی جو آئی ٹی انڈسٹری کے ماہرین ہیں انہیں جب انٹرنیشنلی جابز ملتی ہیں تو وہ انتہائی ان پروفیشنل ہوتے ہیں. کرتے کیا ہیں وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ اچھا, پھر اس کے بارے میں میری سارے اپنے آئی ٹی والے دوستوں سے بات ہوئی, کافی سارے لوگوں نے اس کی تردید کی اور کافی سارے لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کی. تو اٹس اے مکس آف بوتھ تھنگس. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ بھائی یہ معاملہ ہے کیا, ہم اتنے برے ہو گئے اچانک سے کہ کیا ہے. لیکن بہرحال وقفہ لے لیتے ہیں ایک, صحیح ہے, اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر کچھ مہمانوں کی آپ سے ملاقات کرائیں گے, اور بڑے انٹرسٹنگ مہمان ہم نے آج کے پروگرام کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی, ویلکم بیک. یہ جو ہمارا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, وہ کانٹریکٹ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے ملک کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے ملک کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ کیا ہے کہ ہم اس ریاست کے شہری ہیں, اور اس ریاست کے شہری کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں جو کہ پازیٹیو کام ہو, اور اس سے ہمارے ملک کی ترقی ہو, کیونکہ ہر چیز کی ذمہ داری حکومت نے نہیں اٹھانی ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ ایک بنایا گیا ہے ڈیم, اور وہ ڈیم کس طریقے سے بنایا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. چکوال میں ایک بڑی زبردست پرسنالٹی, انہوں نے ایک ویژن بنایا کہ میں نے اپنی جو زمینیں ہیں اور جو آس پاس کے گاؤں وغیرہ ہیں ان کو سیراب کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ ہم حکومت پر جو ہے وہ اتفاق کریں کہ وہ آئیں گے, وہ ڈیم بنائیں گے, یا ان کو لان تان کریں, بالکل. اور انہوں نے بنایا ایک ڈیم از خود, نوٹس جیسے ہوتا ہے نا ویسے انہوں نے از خود محنت کی اور انہوں نے ڈیم بنایا. اور یہ 6 سال لگے اس ڈیم کو بنانے میں, اور ظاہر ہے بھاری رقم بھی لگی ہوگی. اور ان کا نام ہے جی چودھری عرفان صاحب. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ عرفان صاحب کو ڈیم بنانے کا خیال کیسے آیا اور یہ پروسیس کیسے انہوں نے پورا کمپلیٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں چودھری صاحب؟ الحمدللہ سر. جناب یہ آپ نے ڈیم جو بنایا ہے, کتنا بڑا یہ ڈیم ہے؟ تھوڑا سا پہلے ذرا ڈیم کے خد و خال آپ بتائیں, کس علاقے میں ہے؟ یہ چکوال میں, چکوال کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارا بکھاری کلاں, وہاں میں یہ کیا نام ہے؟ بکھاری کلاں. بکھاری کلاں وہاں یہ موجود ہے. یہ تقریباً آپ کہہ لیں 40 ایکڑ پر محیط ہے. اچھا. کیونکہ ہمارا جو برانی ایریا ہے بارشوں پر ڈیپینڈ تھا. بارشیں ہوتی تھی, کبھی اچھی ہو گئی تو اچھی فصل ہوگی, کم ہوئی تو کم فصل ہوئی. میرے باپ دادا وہاں ہی تھکتے ہارتے رہے, کئی جنریشن ہماری وہاں ہی سروائیو کرتی رہی بڑی مشکل سے. کوئی انکم کا ریسورس ہمارے پاس نہیں تھا. میرے مائنڈ میں آیا اب ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے چشمے بھی ہیں, بارشیں بھی ہو جاتی ہیں, کیوں نہ اس سے اگر کوئی ایفرٹ کر کے سٹوریج کیا جائے. تو ہم لوگوں نے ایک سٹارٹ کیا. سٹارٹ میں ہماری پرپز یہ تھا اب ہم لوگ پانی کو صرف سٹور کریں گے. لیکن آہستہ آہستہ میرے میں آیا بھائی یہ کنسیپٹ کریٹ کیا, بھائی یار پانی تو ہم سٹور کر لیں گے, لیکن پانی ایک استعمال کرنا ایک الگ چیز ہے. آگے ہم اس کو کس کس پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے وہاں پر پانی کا ایک ریزروائر کھڑا کیا, جس پر ہمارے گزشتہ 6 سال لگے, ایفرٹ لگے, جس پر میرے 3 بھائی ہیں. یہ سارا 40 ایکڑ پہ 40 ایکڑ پر میرے 3 بھائی ہیں, وہ باہر ہیں, گلف ملک میں دبئی میں سیٹل ہیں, وہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, وہی مجھے بھیجتے رہے فنڈنگ وغیرہ. ہمارا آبائی رقبہ تھا باپ دادے کا تھا, پرانا پڑا ہوا بنجر نالے میں, وہاں پر ہم لوگوں نے وہ بنا لیا. ابھی ہم لوگوں نے وہاں سے 18 کیوسیک کی نہر نکالی ہے. وہاں سدر, درابی, بکھاری 3 گاؤں کو ہم ایریگیشن آگے دے رہے ہیں. 18 کیوسیک کا پانی دے رہے ہیں. وہ لوگ بھی مفت دے رہے ہیں, فیس بھی. یہ ہم نے ان کو بتایا اب ہماری طرف سے ایک صدقے جاریہ ہے پانی. وہ لوگ بھی خوشحال جا رہے ہیں جو نوالے کے لیے بھاگتے تھے, کہیں شہروں کی طرف ٹریول کر کے بھاگتے تھے, کہیں اور مزدوری کے لیے. ابھی اپنے کھیتوں میں کوئی سبزیاں اگا رہا ہے, کوئی فشی فارمز کر رہا ہے, کوئی فروٹنگ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ آپ کے بھائیوں کی اور آپ کی پلاننگ اور آپ کے بھائیوں کی ساتھ اکٹھا, ہمارے ماں باپ کی دعائیں, ہمارے بھائیوں کی ساری کوآپریشن کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے ایریا میں, کیونکہ میرا بھی ایک تھوڑا سا ذمہ داری سے ریلیٹڈ, اور میں بھی ذمہ داری کرتا ہوں, بیسیکلی ہوں ہی ذمہ دار, کیونکہ میں وہ پرانا ٹریڈیشنل پر رہتا تو میں وہاں کا وہاں ہی رہ جاتا. ویسے تو میں ابھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ اس ملک میں تو لوگ زمین دیتے نہیں ہیں, حکومت کو بھی. حکومت کہتی ہے ہم سے پیسے لے لیں, ہم آپ کو کہیں اور جگہ دے دیتے ہیں, لیکن ہمیں ڈیم بنانے دیں. عوام کہتی ہے نہیں بھائی ہماری زمین ہے, خراب کر دو گے تم لوگ, پیسہ اپنا
ہماری آمدن کہاں سے ہوگی؟ تو آپ کہاں سے, مطلب یہ زمین آپ نے تو وقف کر دی پانی کے لیے الحمدللہ, تو انکم باقی اس زمین سے کوئی ہوتی تھی یا اس زمین سے کوئی خاص انکم نہیں؟ اتنی خاص نہیں. اور نالے کی بیلٹ تھی, دریا آیا, فلڈ, جس طرح آپ کو ابھی پتہ چلا ہے فلڈ کا سیزن آ رہا ہے, فلڈ آیا چلا گیا, وہ نیچے چلا گیا, ہمیں کوئی بینیفٹ, پانی ضائع ہو گیا. ہم لوگوں نے ایک ریسورس بنایا. ابھی ہمارا فیوچر میں پلان ہے ہم کوئی تھوڑی سی ایفرٹ کر کے, کیونکہ آئے روز جو بجلی کے ریٹ انکریز ہو رہے ہیں, ہم لوگوں کا ایک مین پرپز یہ ہے ہم لوگ وہاں پر لو ہیڈ پر ایک ورکنگ کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے ایک پوری ٹیم بنوائی ہے, ٹیم کے اندر مختلف ہمارے لوگز ہیں. ہم لوگوں وہاں پر لو ہیڈ پر بجلی کا بھی ایک پائلٹ پروجیکٹ وہ بھی لگانے لگے ہیں. اس کے بعد ہمارے ہوٹلنگ ہے, زپ لائن ہے, اڑوس پڑوس میں زیادہ تر آلوز کے باغ, گریپس کے باغ اور فروٹنگ, وہ اسی پانی کی بل بوتے پر وہ لوگ لگا رہے ہیں. ڈرپ کا سسٹم لگ رہا ہے لوگ, کیونکہ وہاں زیر زمین پانی نہیں تھا, پینے کے لیے بھی نہیں تھا. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جوڑ سے پانی پیا ہے, بارش کا پانی پیا ہے, جہاں سے ہر جانور پی رہا تھا وہاں ہی ہم لوگ وہاں سے ہی ہم پیتے تھے. آج الحمدللہ بڑی بڑی ٹربائنیں لگی ہوئی ہیں سب لوگوں کا, واٹر لیول ہمارا بہت اوپر آ گیا. آپ نے بتایا آپ کے بھائی جو ہے وہ کمپیوٹر انجینئر ہیں, وہ تینوں باہر ہیں, تینوں باہر کیوں نہیں بنے, آپ کیوں نہیں گئے؟ میں اگر نہیں بنتا تو میں کس طرح ادھر ملک کی اپنے علاقے کی خدمت کرتا. یہ تو میرے خدا کا قدرت کا ایک ہے, میں یہاں ہی رہ گیا, میں نے یہاں لوگوں کی خدمت کرنی تھی. بس کتنا پڑھے ہوئے؟ میں میٹرک تک ٹوٹل پڑھا ہوا. یہ سب ان کی ایفرٹ ہے. ان کے ساتھ میں نے ویژن اپنا بتایا, بھائی یار میرا یہ پروگرامنگ ہے, میں کہتا ہوں میں اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ضلع کے لیے, اپنے گاؤں کے لیے کچھ کر کے جاؤں تاکہ لوگ دیکھیں بھئی یار یہاں کچھ ہوا تھا. ایک ایگزامپل تھا, ہم لوگوں نے جس کلے مٹی سے اٹھایا, لوگوں نے ڈپارٹمنٹ نے کسی سے ہم لوگوں نے کوئی ایک دن کا دانہ بھی تک نہیں لیا. ہم لوگوں نے خود اپنی ویل پاور پر جو کچھ. اچھا یہ جو آپ نے یہ بنا لیا, ظاہر اسٹرکچر کھڑا ہو گیا ہے, اب ٹربائن کی طرف جا رہے ہیں, بجلی پروڈیوس ہوگی, تو کوئی حکومت کا نمائندہ کوئی آیا تو ہوگا, کوئی سرکاری افسر کوئی آیا تو ہوگا کہ یہ بن رہی ہے ادھر بڑی چیز. ابھی تک الحمدللہ کسی نے نہیں چھیڑا, کیونکہ ہمارا اپنا ذاتی رقبہ تھا, ذاتی ویل پاور پر کا ہے. آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, آگے فیوچر میں ہمیں کیا پرابلم وہ کریٹ کریں گے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ اس پر کتنا خرچہ آیا؟ ابھی تک ہمارا 4.5 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے. 4.5 کروڑ روپیہ ابھی تک ہمارا لگ چکا ہے. تو ویسے اتنا کون لگاتا ہے عوام پہ؟ کوئی بھی نہیں لگاتا. تو آپ کو کیا کتنے نفع؟ میرا ایک ویژن تھا, میرا ایریا اس میں پروموٹنگ ہو رہا ہے. میرے پاس ٹورزم آئیں گے, لوگ آئیں گے. آج وہی سوات میں آپ دیکھ رہے ہیں فلڈ آیا ہوا ہے, کبھی لینڈ سلائڈنگ ہے, لوگ یہاں آئیں گے. یہ وہی سوات ہے, گریپس کے باغز ہیں, وہی بنجر بیبان پڑا ہوا تھا رقبہ جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. فروٹنگ ہو رہی ہے, زیتون, آلوز آف سٹی چکوال قرار دیا گیا ہے. کیوں قرار دیا گیا ہے؟ گریپس لگ رہے ہیں, اعلیٰ کوالٹی کا اچھا گریپس ہو رہے ہیں, لوگ پروڈکشن اٹھا رہے ہیں, سٹرس ہو رہا ہے. کون سی فروٹنگ ہے جو ہمارے ادھر نہیں ہو رہی الحمدللہ؟ تو اس کو فروٹنگ کو ہم لوگ جب مارکیٹ میں لے کے جائیں گے, اس کے بشرطے ہم ٹورزم وہاں سٹارٹ کریں تو لوگ وہاں آئیں گے, وہاں سے آن فیلڈ سے جا کے فریش اور آرگینک جا کے پرچیز کریں گے. ہمارا یہ ویژن ہے. ہم اپنے ایریے کو, اپنے لوگوں کو, چیری پیکنگ ہوتی ہے باہر یا اسٹرابیری پیکنگ ہوتی ہے, انگلینڈ وغیرہ آپ جائیں تو وہاں پر باغات ہیں, انہوں نے باغ کھولے ہوئے ہیں, اور باغ کے اندر جانے کا غالباً کچھ تھوڑا بہت ٹکٹ ہوتا ہے. باقی وہاں سے آپ جتنا پک کر کے جتنا کیری کر سکے تو وہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں, وہیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. پکنک ہوتی ہے بیسیکلی, لیکن یہ ہے کہ وہ وہیں سے آپ, بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس ہے کہ آپ وہ توڑ رہے ہوتے ہیں راستے میں چلتے چلتے اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. ہمارا بھی یہی تھا مین بھائی. ہمارا جو خطے پٹوار ہے بارشوں پر ڈیپینڈ, کبھی اچھی ہوئی کبھی نہ ہوئی. ابھی الحمدللہ پانی کے ریزروائر بننے سے میرے سراؤنڈیڈ میں کافی سارے باغات لگ چکے ہیں. اولیو کے ہے, فروٹنگ ہے, مالٹا, سٹرس تو اس دفعہ بھی پروڈکشن کافی اچھی دی ہے. گریپس کافی اچھا دے رہے ہیں پروڈکشن, لوگ کافی اچھے. تو یہ سارا ٹیکنیکل کام کیسے ہوا؟ ٹیکنیکل ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو ہمارا اوپر بیٹھ کر وہ ہینڈلنگ کر رہی ہے. کس لیول پر پانی کو آپ نے سٹور کرنا ہے, کہاں سے آپ نے سپیل کر دینا ہے, کون کون ہے, وہ ہمارا پورا پینل ہے. مختلف ہمارے لڑکے ہیں. ان کو بھی ظاہر تنخواہ تو دیتے ہوں گے آپ؟ وہ ہمارا گروپ ہے پورا. ہم اس میں کچھ وہ ہے کیا لیں, وہ پارٹنرشپ پیشن کر رہے ہیں اس پر, بھائی ہم ایریے کو پرموشن کے لیے, تو کچھ جو ہے ہم وہ ان کو دینی پڑتی ہے. اچھا فش وغیرہ بھی کرتے ہیں ڈیم میں یا نہیں کرتے؟ بہت زیادہ ہے فش تو ہمارے پاس الحمدللہ. پانی ہونے کی وجہ سے فش کی تو بہت زیادہ پرموٹ ہو رہی ہے. بہت سے کسانوں نے بہت سے فارمز بنا لیے وہاں پر لانچ کر. تو یعنی کہ آپ کا گاؤں اور ایک اس کے آس پاس 3-4 گاؤں ہیں, سب کو. دوسرا جو نالے کے بیلٹ میں نیچے جو ڈاؤن ورڈ جتنے گاؤں ہیں ان سب کو سارا سال پانی اویلیبلٹی ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے چروا ہوتا ہے, وہ جنگل میں چرانے جاتا ہے. پانی اس نے جانوروں کو
उतारना होता है, तो अभी नाले में जब वो फ्रेश पानी जा रहा है उसके जानवर भी पी रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं आबी पौधे हैं वो उग रहे हैं, आबी परिंदे हैं, रशिया से आ रही हैं, डक्स आ रही हैं हमारे पास। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया 4-5 करोड़ रुपए लगाने से कितने गाँव का भला हुआ ये आप कह लें 8-10 गाँव बन जाते हैं हमारे। और इनकी तकरीबन आबादी कितनी होगी रफली आप कह लें, मेरा भी गांव है, मेरे गांव की 10,500 आबादी है, वो छोटे हैं तो उनकी 5-5 हज़ार आप कर लें, 30,000 लगा लेते हैं, 30,000 फैमिलीज हैं, और उनके आगे जो लेबर्स हैं, उनके आगे जो वर्कर्स हैं वो देखें, मशीनरी जो चल रही है उनके आगे, फिर ड्रिप सिस्टम लग रहा है, ड्रिप सिस्टम का किसी ने सोचा था बगैर पानी के किस तरह वो ड्रिप्स लग सकती है, रिंकल गन्स लग रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, महकमे आबाद वाले उन लोगों को लगवा के दे रहे हैं। तो ये हुकूमत ये काम क्यों नहीं कर सकती जो इतना आपने तो बड़ा आसानी से मुझे लग रहा है कि कर लिया भाई, आपने लगाया लोगों को, बनाया और लोगों को फायदा शुरू हो गया। हुकूमत के और काम बहुत हैं, तो हमारी तरह टाइम उनके लिए नहीं है नबी तक को, तो अपने निगरान काबीना में तो आपको होना चाहिए था। ये हम इसको डालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे कोई ये सेगमेंट देखे तो पता चले कि वो कॉमर्स मिनिस्टर आए, वो कहते हैं अगले पता नहीं कितने सालों में हम कॉमर्स को कहाँ पहुंचा देंगे। मैंने कहा भाई आप इतने सालों तक पता नहीं है कि नहीं है इतनी बड़ी बड़ी। अच्छा वैसे एक और चीज जो रह गई, बोट्स वो भी है, बोट्स होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक डाली है, फ्यूचर में हमारा प्लान है, क्योंकि बोटिंग रिजॉर्ट भी बन जाता है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक डाली है, फ्यूचर में हमारे प्लान है भाई टूरिज्म जब लेके आएंगे तो बोटिंग है, पार्क्स है, वो बेसिक चीज़ है, लोगों ने आना है, एंटरटेनमेंट उनको चाहिए, पूरी उनकी जो है होटलिंग है वो आप देखें ना, उसमें हम इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों को वहाँ इनवाइट भी करेंगे ऑन द स्पॉट, आप देखेंगे हम इंशाल्लाह प्लान है, हम कर रहे हैं। लग रहा है ये प्लान आपका ये नहीं है आगे आपका कोई MNA MP बनने का प्लान नहीं सर, अल्लाह बचाए रखे, हम लोग जिम्मेदारी हैं, हम लोग इसी में फील्ड में अच्छे लगते भी हैं, हम हर बंदे का एक अपना अपना शोबा है। हाँ, पॉलिटिक्स वाले को सूट करता है, जिम्मेदार को जिम्मेदार का सूट करता है। अगर हम लोग इधर आ जाएंगे तो फिर पीछे खेतों को कौन देखेगा, कौन उगाएगा और कौन आप लोगों तक शहरों तक पहुंचाएगा। हमारी एक अल्लाह पाक ने हर बंदे की एक जॉब्स क्रिएट की है, हर बंदे को अपनी अपनी जॉब्स पर। आप अंग्रेजी अल्फाज दरमियान में बड़े इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने नोट किया है। ये बस वो जो मेरा भाई है उनके साथ जो मेरे ग्रुप्स हैं या जो जिन लोगों के साथ हम कॉर्पोरेट के साथ कर रहे हैं उनके साथ बैठ कर सीखे। जबरदस्त। आखिरी सवाल जो मैं करना चाहूँगा, विजन होना चाहिए भाई, फोकस और विजन होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 5वीं तक पढ़े हैं, 10वीं तक पढ़े हैं, या आपने मास्टर किया। इधर बड़े बड़े मास्टर डिग्रियों वाले जो हैं वो बिल्कुल बेकार, ना उनका जहन सोचता है, ना उनके पास कोई आइडिया है, और ना वो किसी का कोई भला कर सकते हैं सिवाय अपने। अच्छा, ये काम आपने एक जगह पर तो कर लिया, ये क्या इतना आसान है कि इसको मुख्तलिफ जगहों पर इम्प्लीमेंट किया जा सके? दूसरे लोग अगर करना चाहें अपने गांव में या अपनी जगहों पर तो किस तरह हो सकता है? लोग अगर आएँ, इंटरेस्टेड हैं, देखें हमारी साइट, देखें हमसे जो लेना चाहें विजन, जो हमारे से मालूमात लेना चाहें, जो हमारे मसाइल आए हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर सिलेक्शन की है, लोकल मिनरल्स हम लोगों ने लगाए हैं, लोकल क्ले लगाई है, कोई हम लोगों ने बाहर से थ्योरी कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं लाई, वो हम लोगों से लेके जाएं, खुद एफर्ट स्टार्ट करें, अपने मुल्क पर अपने को भी संभालें, अपने मुल्क को भी खुशहाल लेके जाएं, खुद अपने पाँव पर खुद शुरू होने की देर है बस। बिल्कुल। और मिनिमम ज़मीन कितनी होनी चाहिए? वैसे कोई इतनी लिमिट नहीं है, आप 1 एकड़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 40 एकड़ से भी, 5 एकड़ से भी, 10 एकड़ से भी। आपका एक विजन होना चाहिए भाई, हम लोगों ने पानी को सेव करना है आने वाली जनरेशन के लिए, अपने लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। बहुत शुक्रिया चौधरी इरफान साहब, बड़ा ज़बरदस्त काम किया आपने भाई। इनसे सीखें और अपने अपने गांव, अपनी अपनी ज़मीनों पर भी इस तरह का मामला इंप्लीमेंट करें, अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर बनाएं। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। लंदन के मज़ाफ़ात में एक 10 साला बच्ची सारा शरीफ की लाश मिली तो पुलिस ने इस कत्ल की तफ्तीश करना शुरू कर दी। अच्छा, तफ्तीश से ये बात सामने आई कि लड़की पर तशद्दुद किया गया था, और ये भी मालूम हुआ कि उसके वालिद इरफान शरीफ और जो पोलिश वालिदा हैं उनके दरमियान अलहदगी हो चुकी है, और इरफान पाकिस्तान भाग गया है, और अब पाकिस्तानी पुलिस सारा के वालिद को तलाश कर रही है ताकि इससे तफ्तीश की जा सके। अच्छा, एक दूसरा वाक़या बरतानिया के एक और हस्पताल में काम करने वाली नर्स जो है वो लेडबी,
ان کا ہے کہ جسے برطانیہ کی جدید تاریخ کی سب سے بڑی سیریل کلر قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کیس میں ہوا یہ ہے کہ اس نے جنوری 2018 سے اگلے 15 ماہ تک 17 نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے کی کوشش کی. ان میں سے بہت سے بچے جان سے گئے. اس کے میں طریقہ واردات پڑھ رہا تھا، اوور فیڈنگ کر کے ان کو اس نے جو ہے وہ مارا ہے. اس نے جو ہے وہ ان کی آکسیجن لیولز کو چینج کر کے اس کو مارا ہے، انکیوبیٹرز کا کچھ ٹیمپریچر کا کچھ کر کے اس طرح کا معاملہ. تو اب نرس پر مقدمہ تو چل رہا ہے لیکن تفتیش جو ہے وہ بہرحال جاری ہے. اس حوالے سے ان دونوں کیسز پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے غلام حسین صاحب موجود ہیں لندن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے غلام حسین صاحب، ہم سارا کے کیس کی طرف آتے ہیں کہ اس کیس کی اب تک اپڈیٹ کیا ہے، اور وہ جو پاکستانی اس کا والد تھا وہ پاکستان بھاگ کر آ گیا ہے. تو اب کس طریقے سے پاکستان کے حکام اور برطانیہ کے حکام مل کر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، برطانوی حکام جو ہے وہ پاکستان کے جو پولیس اہلکار ہیں اور حکومت سے جو ہے مسلسل رابطے کے اندر ہیں، اور ہمیں یہ اطلاعات ملی ہیں کہ آئندہ چند گھنٹوں کے اندر جو برطانوی یام سے پولیس ہے وہ پاکستان جو ہے وہ جا سکتی ہے. اطلاعات یہی ہے کہ جو پاکستانی حکام ہیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے جو مبینہ طور پر اس بچی کے قتل کے اندر ملوث ہیں، ان کے والد، ان کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے پاکستان کے اندر. اور ابھی تک جو ظاہر ہے باقاعدہ طور پر گرفتاری عمل میں نہیں آئی، لیکن جو وہ کہاں پر موجود ہے، ان کی لوکیشن کیا ہے، یہ برطانوی حکام جو ہے وہ انہوں نے پاکستان جو پولیس ہے پاکستان کے دیگر اداروں کے ساتھ رابطے کے اندر ہے. اور جو برطانوی حکام ہے وہ آئندہ چند گھنٹوں کے اندر آپ کہہ لیں کہ 48 آور کے اندر پاکستان جا سکتے ہیں، اور وہاں پر جا کر ان کو حراست میں لے کر جو ہے باقاعدہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ تفتیش مکمل کی جا سکتی ہے. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان چونکہ کیس کے محرکات کیا تھے، یہ وجہ کوئی سامنے آ رہی ہے کہ کیوں اس کی جو والدہ ہے بچی کی، اس نے کچھ بتایا کہ کیا وجہ تھی یہ قتل کی، یہ مسائل کیا تھے؟ دیکھیے 2017 کے اندر جو ہے وہ ان کی تو جو پولش بیوی ہے ان سے طلاق ہو چکی تھی اور علیحدہ رہ رہے تھے. یہ لندن کے قریبی علاقہ ہے واکنگ نا سرے کے اندر، وہاں پر یہ رہائش پذیر تھے، اور اپنی جو دوسری بیوی ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پر یہ رہتے تھے. اور تقریباً 9 اگست کی جو رات ہے وہ مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ قتل کی جو ہے وہ واردات ہوئی، اور 10 کو جو ہے یہ جو عرفان ہے یہ اور ان کی جو دوسری اہلیہ ہے اور ان کے بھائی، انہوں نے اچانک جو ہے وہ ٹکٹ بنا کر لندن سے جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے. اور اسلام آباد پاکستان پہنچ کر جو ہے وہ انہوں نے پولیس کو کال کی اور اپنی جو بیٹی ہے اس کے بارے میں پولیس کو بتایا کہ وہ گھر کے اندر ہے اور پتہ نہیں کیا حالت ہے ان کی. تو جیسے پولیس وہاں گئی تو وہ مردہ حالت کے اندر جو ہے وہ بچی گھر کے اندر موجود تھی. اور جیسے ہی پولیس نے جو ہے وہ ساری وہاں پہ فرنسک اکٹھے کی اور جیسے ہی تفتیش کا آغاز کیا تو پولیس جو ہے وہ چند ہی گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ اس بچی کو جو ہے وہ قتل کر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان روانہ ہوئے ہیں. اور بچی ماں کے ساتھ ہی رہتی تھی، ماں کا اس سارے اس میں کیا ہے، مطلب وہ کیا کہتی ہے؟ بچی اس کے پاس نہیں تھی یا اس دن وزٹ کے لیے باپ کے پاس گئی ہوئی تھی یا رہتی ہی باپ کے پاس تھی؟ اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا کہ ماں کہاں تھی اس وقت؟ نہیں، بچی جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس آئی ہوئی تھی. اور اسی طرح ہوتا ہے یہاں پر، جیسے طلاق کے بعد کچھ دن جو ہے وہ ماں کے ساتھ رہتی تھی اور ہفتے کے اندر جو ہے وہ وزٹ کرنے کے لیے باپ کو جاتی تھی. اور ابھی تک جو ہے وہ پولیس اصل جو محرکات ہیں ان تک نہیں پہنچ سکی کہ بچی کو جو ہے وہ ٹارچر کر کے کس طرح مارا گیا ہے. لیکن پولیس چونکہ پولیس کو شک ہے کہ پولیس کو جو ہے وہ قتل کر کے جو ہے وہ لوگ پاکستان جو ہے وہ فرار ہوئے ہیں. چونکہ پولیس نے جب یہ سارے شواہد اکٹھے کیے جی، اور پولیس کو پتا چلا کہ یہ ایک ہنگامی طور پر جو ہے نرس، اس کیس پہ بھی ذرا آ جائیں. اس کے حوالے سے بھی ہم آپ سے وقتاً فوقتاً اپڈیٹ لیتے رہیں گے جیسے ہی اس میں مزید کوئی پیش رفت ہوگی، اور اگر حکام پاکستان آتے ہیں تو اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے. اب لوسی جو ہیں، جو نرس ہیں جنہوں نے بہت سارے بچوں کو مارنے کی کوشش کی، ان کے حوالے سے، ان کے کیس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. لیکن یہ جو لوسی لیڈبی کا واقعہ، یہ برطانیہ کی تاریخ کا بڑا ایک عجیب و غریب ایسا واقعہ ہے.
اور پولیس اور جو سراغساں ادارے ہیں ابھی تک سر جوڑے بیٹھے ہیں کہ ان کو اصل وجوہات کا علم نہیں ہو رہا کہ یہ جو نرس ہے جو کہ نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال اور کے اوپر ہسپتال کے اندر ظاہر کام کر رہی تھی، اور 2015 اور 2016 کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ان کے اوپر الزام تو تقریباً 17 بچوں کا ہے کہ 17 بچوں کی زندگی کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہوئے، لیکن 7 بچے جو ہلاک ہوئے ان کے آپ کہہ لیں کہ قتل جو ہے وہ اس نرس پر ثابت ہو چکا ہے. اور 2018 کے اندر جب یہ لوسی کو گرفتار کیا گیا شک کی بنیاد پر، تو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ثبوت کوئی چیز نہیں ملی، تو اس کے بعد جو ہے وہ انہیں چھوڑ دیا گیا. لیکن اس کے بعد جب دوبارہ انہیں 2019 کے اندر گرفتار کیا گیا تو ان کے گھر سے ایک ان کا لکھا ہوا جو ایک لیٹر ہے، خط جو ہے وہ پولیس کے ہاتھیں لگا، جس کے اندر یہ جو نرس ہے مبینہ طور پر وہ خود اعتراف کر رہی ہے کہ وہ ایک معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی ہے، اور جو ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور میں نے یہ بچوں کو جان بوجھ کر مارا. اور ابھی جب یہ جرم ثابت ہو گیا ہے اور آج متوقع طور پر آج جو ہے وہ جو نرس کو سزا سنائی جائے گی، اور ممکنہ طور پر جو ہے انہیں فور لائف جو ہے وہ سینٹینس ہوگی. لیکن کیونکہ 7 بچوں کا جو قتل کا جرم ہے وہ ثابت عدالت میں ہو چکا ہے، اور جو اس کا اعترافی بیان ہے وہ ان کا جو اپنا خط اس کے لوسی کے جو گھر سے ملا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اعتراف بھی کر لیا گیا. لیکن سارے سینیریو کے باوجود جو پولیس ہے اور جو سراغساں ادارے ہیں وہ ابھی تک اس نتیجے پر نہیں پہنچ پائے کہ آخر ایک جو نرس ہے جو کہ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پر موجود ہوتی تھی، اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ بچوں کی زندگیاں بچائے، اور اس نے جو ہے یہ گھنونا کام کیوں کیا، اور یہ بچوں کو اور ہر بچے کو تقریباً مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ہلاک کیا گیا. کسی کو جو ہے وہ انجیکشن لگایا گیا، کسی کو جو ہے وہ کوئی اوور فیڈ کیا گیا، اور کسی کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں سفوکیشن سے مارا گیا. تو ابھی تک پولیس یہ سمجھنے سے قاصر ہے، ادارے بھی، کہ یہ آخر یہ جو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دور جدید کی جو ہے وہ سیریل کلر. تو یہ ایک برطانیہ جیسے معاشرے کے اندر ایک بڑا انہونا سا واقعہ ہے کہ ایک جو ماں کے روپ میں جو نرس ہوتی ہے، جو ماں کے روپ کے اندر بچوں کی پرورش کرتی ہے. یہ واقعہ جو ہے وہ خیر اس طرح کے واقعات ہمارے یہاں بھی ہو رہے ہیں اور وہاں بھی ہو رہے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے جی غلام حسین صاحب ہمارے موجود تھے. وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب ذرا بات کرتے ہیں کرکٹ کی، لیکن یہ کرکٹ پاکستان میں نہیں ہو رہی، یہ کرکٹ سری لنکا میں نہیں ہو رہی، یہ کرکٹ انگلینڈ میں نہیں ہو رہی، انڈیا میں ساؤتھ افریقہ میں نہیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہے امریکہ میں، فلوریڈا میں ہو رہا ہے یہ T10 کرکٹ ٹورنامنٹ. اور یہ T10 کرکٹ ٹورنامنٹ ایسا ہے کہ جہاں پر پاکستان کے، بھارت کے بہت سارے کھلاڑی موجود ہیں جو سابق کھلاڑی ہیں، وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، امریکہ میں کرکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. فلوریڈا میں یہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اور پھر سیلیبریٹیز بھی بہت سارے ہمارے علاوہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور بڑا زبردست وہاں پر رنگ جما ہوا ہے، ماحول بنا ہوا ہے، بھائی بہترین انجوائمنٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ جی وہاں پر جو پاکستانی ہیں جو کہ کرکٹ کو پروموٹ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ان سے ذرا بات کی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کامران ایوان صاحب، جو کہ اس T10 لیگ کے حوالے سے انہوں نے جو ٹیم ہے وہ بنائی ہے، نیو یارک واریئرز. ان سے ہم بات کریں گے. اور اس ٹیم میں مصباح الحق صاحب بھی موجود ہیں. USA میں T10 لیگ چل رہی ہے فلوریڈا میں. اور کامران ایوان صاحب جو کہ نیو یارک واریئرز کے اونر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم کامران صاحب. جی السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستانیوں کو آپ نے 14 اگست کا تحفہ دیا ہے، یہ تحفہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، یہ قسمت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، اینڈ وی آر بلیسڈ کہ ہمیں بھی ایسا موقع ملا اور کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور آئی تھنک اس سے اچھا تحفہ نہیں دے سکتے تھے، جس کے لیے یہ پیغام بھی پاکستان تک پہنچایا کہ یہ ہم سب اونرشپ گروپ کو یہاں پہ اور پاکستانی عوام کو ایک بہت اچھا گفٹ ہے جو اللہ کی مدد سے ہم دے سکیں. بالکل صحیح. اچھا، تو پھر آپ کا تعلق بزنس سے ہے، پراپرٹی سے، ریئل اسٹیٹ، ہاسپٹیلٹی، یہ کرکٹ کی طرف کیسے آنا ہوا آپ کا؟
دیکھیے کرکٹ میں تھوڑا سا ایسپیکٹ بزنس کا بھی ہوتا ہے, بٹ آبویسلی ہم یہاں پہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں, تو جب آپ اتنا کام کر رہے تھے تو آپ کے پاس ایک ایکسائٹنگ کام یا گیمز کا کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہوتا, تو اس کے لیے ہمارے پاس آؤٹ لیٹ ہمیشہ کرکٹ ہی رہا ہے, کیونکہ ہمارا اس سے لینا دینا بہت عرصے سے بچپن سے ہے. تو قسمت ایسی کہ وہ موقع ملا جب, تو کرکٹ اور بزنس ایسپیکٹ کو ہم نے اکٹھا کر لیا کہ چلو یہ انرجی بھی ہوگی, انتھوزیازم بھی ہوگا, گیم بھی ہوئے گی, اور آبویسلی اس میں پھر آگے چل کے لانگ ٹرم بزنس ایسپیکٹ بھی ایڈ ہو جائے. تو آپ کا جو جرنی ہے پاکستان سے یو ایس اے کا, وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. میں جی 2002 میں پاکستان سے امریکہ موو ہوا تھا, اور میری ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, میں نے ماسٹرز کیا ہوا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں لاہور سے. تو مجھے بیسیکلی جاب اسپانسرشپ ہوئی تھی یو ایس میں بیک ان 2002. تو 10-12 سال جو پہلے وہ میں نے جاب کی, اور اس میں پہلے 5-6 سال جو ہے وہ اسٹرگلنگ ہوتے ہیں. اس میں آپ کو سسٹم کو سمجھنا, کام کو سمجھنا, جیسے راتیں آگے پیچھے لمبی جاتی ہیں, بٹ الحمدللہ 12-13 سال لگے, ایک جگہ پہ پہنچ گئے. پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا بزنس خود سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا. تو 2013 میں نے اپنی اکاؤنٹنگ پریکٹس کی جرنی سٹارٹ کی. تو بائی پروفیشن آج بھی میرا جو مین پروفیشن ہے وہ اکاؤنٹنگ ہی ہے. اس کے بعد پھر ہم 2016-2017 میں آہستہ آہستہ ڈفرینٹ بزنسز میں انٹر ہوئے, جس میں ریئل اسٹیٹ, ہوٹلز, ریسٹورینٹس, اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں کچھ اس جگہ پہنچ گئی کہ جہاں پہ ہمیں کرکٹ کی اپرچونیٹی ملی, تو ہم نے اس کو بھی آج اویل کر لیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, امریکہ میں کرکٹ کا کتنا پوٹینشیل ہے اور کتنی پاپولر ہے یہ گیم؟ دیکھیں پاپولیرٹی تو بہت ہے, پوٹینشیل ابھی بنائے گا, بنا رہے ہیں مل کے, بننا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. بہت سارے پاکستانی سائڈ, بہت ساری انڈین سائڈ پچھلے کئی سالوں سے محنت کرنے پہ لگی ہوئی ہے. لیکن یہ جو فارمیٹ اب انٹروڈیوس ہوا نا T10 کا, آئی تھنک دس از دا بیسٹ تھنگ فار آل آف اس ایز اے ٹیم اونر ٹو ٹیک کرکٹ ٹو نیکسٹ لیول. یہاں پہ کچھ گراؤنڈز ہیں جو آلریڈی ICC اپرووڈ ہیں, باقیوں پہ محنت ہو رہی ہے. تو ابھی 2-3 سال کی محنت لگے گی, لیکن انشاءاللہ امریکن پاپولیشن بھی کرکٹ کی, اور ایون یہاں پر جو پاکستانی پاپولیشن ہے وہ بھی کرکٹ کی کافی ایکسیس ان کو مل جائے گی. تو وہاں پہ T20 کی میجر لیگ بھی ہوتی ہے, مائنر لیگ بھی ہوتی ہے, تو یہ لیگ ان سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے؟ اس میں لوگوں کو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں جو میجر فرق ہے نا, کرکٹ از کرکٹ, لیکن جو میجر فرق ہے وہ T10 فارمیٹ کا ہے, جس میں 10 اوور ہے, 90 منٹ کی گیم ہے. سیم پلیئر جو آپ کو ڈفرینٹ اسٹریٹجی سے T20 میں کھیلتا ہے, وہی سیم پلیئر T10 میں کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسٹریٹجی سے کھیلے گا. تو اس میں سکور بہت تیزی سے بنیں گے, اس میں بالنگ لائن کو بہت نزدیک سے دیکھا جائے گا, اور اسٹریٹجی بالکل ڈفرینٹ ہوگی. سو میرا خیال ہے جو انرجی ہے نا اس فارمیٹ میں وہ ڈفرینٹ ہوگی T20 سے, وہ اس سے بھی زیادہ انرجی ہوگی, کیونکہ 90 منٹ میں کمپلیٹلی گیم ڈن ہو جائے گی. سو دیٹس ویئر دا ڈفرنس اسٹینڈس. صحیح, ٹھیک ٹھیک. اچھا, اس T10 لیگ کو آرگنائز کرنے میں آپ کے کتنی جو انوالومنٹ ہے وہ رہی ہے؟ دیکھیں اس میں ایز سچ جو لیگ کے اونر ہیں ان کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی بن گئی ہے. تو جو کراس کولیبوریشن ہوتی ہے, کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, تو میں ضرور وہ کھلے ہاتھ سے کر رہے ہیں, کیونکہ سمپل بزنس ایسپیکٹ کو لے کے چلیں کہ لیگ سکسیسفل ہوگی, لیگ اسٹرانگ ہوگی تو ٹیمز بھی اسٹرانگ ہوں گی. میں اکیلا اپنی ٹیم کو تو کہیں نہیں لے جا سکتا. تو ہم مل کے کام کرتے ہیں, لاجسٹکس ہے وہ شیئر کرتے ہیں, مین پاور کو شیئر کرتے ہیں, آئیڈیاز, اسپانسرشپ, وہ سب ہم بیک اینڈ فورتھ ٹیم کے ساتھ اور لیگ کے ساتھ کر رہے ہیں, تاکہ شروع کے جو 2-3 سال ہیں اس میں جب 6 کی 6 ٹیمیں اور لیگ مل کے محنت کرے گی تو ہم انشاءاللہ ایک جگہ پہ پہنچ سکیں گے. تو یہ کرکٹ ٹیم بنانا کتنا مشکل کام ہے, اور ظاہر ہے اس کے سٹیپس وغیرہ میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیں کیسے آپ اس کو, تاکہ ہم بھی سوچیں اس بارے میں. شاید دیکھیں ہم اس میں کچھ لکی اس طرح رہے کہ جس دن ہم نے اس ٹیم کو بائی آؤٹ کرنا تھا, اور وہ جو سیریمنی تھی اس میں ہمیں مصباح بھائی ملے, تو وہاں سے ہمارا شروعات ہوا. تو ہم نے فوراً ہی مصباح بھائی کے ساتھ ریکویسٹ کی کہ اگر آپ ٹیم کے کیپٹن بن جائیں, اینڈ ہی ایگریڈ ود اٹ, وچ واز اے گریٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ فار اس. اس کے بعد پھر باقی کے نام آہستہ آہستہ وہ کامن مشوروں سے ایڈ ہوئے. پھر ہمارے پاس اعجاز احمد ایڈ ہوئے, پھر آفریدی بھائی, اس کے بعد پھر امید آصف. تو وہ یہ جو ساری چوائسیز ہیں یہ ٹیم کے جو کیپٹن اور ٹیم کے کوچ ہیں ان کے مشورے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ لی گئی تھی, تاکہ ہم ان کھلاڑیوں کو بیسٹ سلیکشن کر سکیں کہ جن سے ہم ایک وننگ ٹیم بن سکیں. صحیح. اچھا, اب جو آپ کی ٹیم کے فائنل فارمیشن ہے وہ کیا ہے؟ فائنل فارمیشن میں ہمارے پاس کیپٹن اوبیسلی فرام پاکستان, اور ہمارے جو ٹاپ آرڈر کے 3 پلیئر ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. ہمارے پاس 2 ویری سکسیسفل بالرز ہیں پاکستان سے, پھر ہمارے پاس شری لنکا کے پلیئر ہیں, پھر ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ کے پلیئر ہیں, پھر ہمارے پاس ایک انڈیا کا پلیئر بھی ہے. تو یہ جو T10 کا فارمیٹ ہے, دس از آل اباؤٹ کمبینیشن آف ڈفرنٹ پلیئرز فرام ڈفرنٹ کنٹریز. تو اس میں ایک
वो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है जो इंडिया पाकिस्तान के टिपिकल मैच में नहीं होती, कि वो कंट्री ड्रिवन मैचेस होते हैं। इसमें उन्हीं ममालिक के लोग जो एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं वो दूसरे के साथ जुड़ के दूसरी टीम के खिलाफ खेलते हैं। तो बाकी आपके टीम के को-ओनर्स कौन है और ये कोलैबोरेशन कैसे बनी? जी, तो वो मेरे पार्टनर्स हैं काफ़ी सालों से। हम बेसिकली 2 पाकिस्तान से हैं, मैं और एक दूसरे भाई हैं हसनैन बाजवा, और फिर मेरे 2 पार्टनर्स हैं वो इंडिया से हैं, प्रीत कमल और गुरमीत सिंह। तो हमारा जो बाकी नॉन क्रिकेट बिजनेस है पिछले 8-9 सालों से वो काफ़ी सारा इकट्ठा है। हम जो भी करते हैं कोशिश होती है कि इकट्ठा करें और अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट के चलते हैं। तो बेसिकली जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो सबसे डिस्कस की एंड एवरीवन एग्रीड, तो इस तरह फिर हम इंशाल्लाह इसमें भी ना अब इकट्ठे ही हैं सब। ठीक है। अच्छा, तो अब इस टीम कॉम्बिनेशन एंड फॉर्मेशन के साथ कितनी उम्मीद है आपको कि इस टूर्नामेंट में आपकी ये टीम जीतेगी, और ये जीतना कितना अहम है आपके लिए? जी, जीत बहुत अहम है क्योंकि ये पहली दफ़ा होने जा रहा है, तो डेफिनेटली टीम की ब्रांडिंग के लिए, टीम की मोरल के लिए, ओनरशिप को आगे सक्सेस करने के लिए टीम का जीतना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक रही हमें उम्मीद की थी, तो इंशाल्लाह हम विक्ट्री की तरफ चले हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। और उसकी कुछ रीजंस भी, वजूहात भी बताता जाता हूँ, क्योंकि टीम का मोरल इस टाइम बहुत हाई है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम फाइनल जीतेंगे। तो पाकिस्तान में आगे क्रिकेट के लिए क्या आपका प्लान है? PSL वगैरह कोई टीम लेना? जी, अभी क्रिकेट में क्या है कि PSL पे भी मेरी नज़रें हैं, 2 टीमें और अनाउंस होनी है, देखें कहाँ तक वो बात जाती है। और ये भी सुनने में आया हुआ है कि T10 अपना पाकिस्तान का PCB फॉर्मेट अनाउंस करने वाली है बड़ी सोन। सो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि एक T10 में भी टीम पाकिस्तान में बाई की जाए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कामरान अमान हमारे साथ मौजूद थे, न्यूयॉर्क वॉरियर्स के ओनर। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खैरपुर की हवेली में जो बच्ची 10 साल की बच्ची फातिमा, जिसके साथ ज़्यादती की रिपोर्ट अब आ चुकी है, उसकी कब्र कुशाई हुई, उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद पता ये चला कि उसके ऊपर तशद्दुद तो किया ही गया, लेकिन उसके साथ साथ जिनसी ज़्यादती भी की गई और आखिरकार वो ज़ख्मों की और जुल्म की ताब न लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई। हमारे साथ खैरपुर के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि ये केस जो है वो अब कहाँ तक जा रहा है और इसमें जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उनका अब आगे क्या होना है। मोहम्मद बख्श साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइएगा कि अभी इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई थी, कल हमने भी पढ़ ली, आपने भी देखी होगी। अब जो मुल्ज़िमान हैं उनके हवाले से आप क्या तफसीलात हमें दे सकते हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था रानीपुर में। एक पीर की हवेली है जिसके अंदर एक बच्ची थी 10 साल जो घरेलू काम करती थी। मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताया चलूँ कि ये वाक़या पेश कैसे आया है। क्योंकि गुर्बत की वजह से लोग अपने बच्चे यहाँ घरों में काम करने के लिए दे देते हैं। अब कम से कम बच्ची है, उम्र 10 साल है, वो रानीपुर के बासर पीर हैं जो सियासी घराने से वाबस्तगी है इन लोगों की। अब वो बच्ची वहाँ पर काम कर रही है, बच्ची पे तशद्दुद किया जाता है। तशद्दुद करने के बाद बच्ची तड़प कर उस हवेली के उस कमरे के अंदर फौत हो जाती है। अब बात से लोग क्या करते हैं, यहाँ का जो हमारी पुलिस है सिंध के अंदर, पुलिस का किरदार बहुत ही आवाम के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने पुलिस को मिलाया है और उस पुलिस को बुलाकर उसको वालिदैन को बुलाया, उनसे बयान दिलवाया गया है कि जो आपकी बच्ची है वो तिबी मौत के साथ हुई है। ये इब्तदाई स्टार्टिंग में ये काम हुआ है। उस बच्ची का फिर उनको बगैर पोस्टमार्टम के वहाँ का जो लोकल मकामी डॉक्टर है उसको भी मुलवस किया है, SHO को मुलवस किया है, और बच्ची का जो यहाँ से उस बच्ची को रवाना किया गया है और बच्ची की तदफीन भी कर दी गई। अब सूरत-हाल वहाँ से उठती है जब बच्ची के वीडियो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं कि बच्ची पे तशद्दुद किया जाता है, और बच्ची के वीडियो सोशल मीडिया पे आने के बाद जब 92 भी इसी इशू को उठाता है, उसके बाद पुलिस भी हरकत में आती है। उसके बाद दोबारा जो मुल्ज़िम है जिसके हवेली के अंदर बच्ची होती है उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए दरखास्त दी जाती है। पोस्टमार्टम के बाद कब्र पुशाई की जाती है, जब पता चलता है कि बच्ची पे तो तशद्दुद भी किया गया है और उसके बाद जिनसी ज़्यादती का भी खदशा पैदा हो चुका है। अच्छा, मुल्ज़िमान जो है वो अभी भी गिरफ्तार ही हैं, उनकी जमानत वगैरह तो नहीं हो गई? जी बिल्कुल, एक मुल्ज़िम जो मरकज़ी मुल्ज़िम है जिस हवेली के अंदर से बच्ची तड़प कर
فوت ہو رہی ہے وہ ملزم جو پیر اسد شاہ ہے وہ گرفتار ہے، جبکہ اس کی جو اہلیہ ہے وہ تاحال گرفتار نہ ہو سکی ہے کیونکہ اس نے پہلے سے 8 روزہ ضمانت لی ہوئی ہے۔ مین مرکزی جو ملزم وہ گرفتار ہے، مگر اچھا اس کی حویلی میں اور کتنی بچیاں ابھی مزید موجود ہیں؟ کیونکہ اور بھی بچیوں کا بھی آیا ہے کہ جی ان کو بازیاب کرایا جا رہا ہے وہاں سے۔ جی کل ڈی آئی جی سکھر نے نوٹس لیا ہوا تھا اور ایس ایس پی کو حکم کیا کہ آپ نے کارروائی کرنی ہے حویلی کے اندر۔ وہاں سے 3 خواتین اور 4 بچیاں برآمد کی گئی ہیں۔ آج سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے اور اس کے بعد ان کو گھر روانہ کیا جائے گا۔ اچھا، اور جو سیاسی آپ نے کہا کہ اس کی وابستگی ہے اور سیاسی اثر و رسوخ بھی اس کا ہے، تو کون لوگ ہیں جو کہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ملزم جو ہے اسد شاہ اس کو؟ اصل میں سیاسی وابستگی کے ایک ایم این اے سابق رہ چکا ہے، ایک ایم پی اے سابق رہ چکا ہے۔ اس وقت جو ٹاؤن کمیٹی رانی پر ہے اس کا وائس چیئرمین ہے، جو سیاسی لوگ ہیں جو اس کے پشت پناہی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک مہمان کی طرح اس ملزم کو رکھا گیا ہے۔ نہ تو صحافیوں کو بتایا جا رہا ہے، عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں۔ ایم این اے ایم پی اے کون ہے؟ پیر سید فضل شاہ جیلانی سابق ایم این اے اور اس کے ساتھ سابق ایم پی اے احمد رضا شاہ۔ کس پارٹی سے تعلق ہے ان کا؟ پیپل پارٹی سے ان دونوں کا تعلق ہے۔ اور ٹاؤن کمیٹی رانی پور جو وائس چیئرمین ہے وہ سید فیاض شاہ ہے، وہ بھی ان کی رشتہ داری ہے اور یہ وابستگی ہے سیاسی ان گھرانے کی۔ صحیح۔ اور اب آگے کیا پیش رفت ہونی ہے اس کیس میں ابھی آج اور کل کی جو کارروائی ہے؟ آج جو ہے پہلے تو 4 روزہ ریمانڈ لیا ہوا تھا ملزم اسد شاہ کا، آج اس کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتا چلوں کہ جو عام ملزم ہوتا ہے اس کا رویہ پولیس کا کیسا ہوتا ہے، اور جو باثر ہوتا ہے یا سیاسی وابستگی ہوتی ہے اس کو مہمان کی طرح عدالت میں بھی لایا جاتا ہے اور اس کو آرام کے ساتھ کہیں نہ کہیں تھانے کے اندر، میں آپ کو میرے ذرائع بتا رہے ہیں، تھانے کے اندر اس کو نہیں رکھا جا رہا، کسی اور جگہ پہ رکھا جا رہا ہے۔ جب عدالت میں لے کر آتے ہیں تو وہ صرف عدالت میں پیش کر کے اس کے بعد صحیح ہے۔ اچھا، اور کوئکلی یہ بھی بتائیں کہ فاطمہ کے جو والدین ہیں ان کو کسی قسم کی پولیس پروٹیکشن یا کچھ اس قسم کا معاملہ ہے؟ کیونکہ آخر میں یہ بڑی جو پارٹیاں ہوتی ہیں، جو انفلوئنشل پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ جا کے ان لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جو وکٹمز ہوتے ہیں۔ بالکل، وہاں کے جو فاطمہ کی جو والدہ ہے اس نے میڈیا پہ آ کر اس کو دکھا ہے کہ مجھے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کیونکہ غریب لوگ ہیں ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، یا تو صلح کریں یا تو رفع دفع کریں اور عدالت کا چکر نہ لگائیں، آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ یہ ایک میسج ان کے پاس پیغام پہنچ رہے ہیں، وہ شدید پریشان ہے۔ حالانکہ پولیس کا کام ہے اس کو سیکیورٹی دینا، مگر صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ ان پہ دباؤ بہت ہے، کیونکہ بار بار وہ میڈیا پہ آ رہی ہے کہ مجھے صلح کرنا یا تو یہاں کیس سے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے محمد بخت، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ہمیں اس کیس کے حوالے سے۔ اچھا، اب اس کیس میں کردار دیکھیں ہر ایک کا۔ ایک تو پیر، اب وہ پیر جو ہے وہ ظاہر ہے جو اس کی حرکتیں ہیں اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ پیر بنا ہوا ہے، وہ ایک جعلی شخص ہے، وہ ایک جعل ساز ہے، اب وہ بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف عوام، جو غریب عوام ہے، وہ غریب عوام کیا کہتی ہے کہ جی چلو ٹھیک ہے، پیر صاحب ہے، اس کے گھر پہ جا کے ہماری بچی جو ہے وہ کام کرے گی، اب جب وہ کام کرے گی تو ہمیں بھی کچھ پیسے مل جائیں گے، غربت ہے، یہ ایک۔ تیسرا، انہوں نے اب یہ قتل ہونے کے بعد ڈاکٹر کو انوالو کیا کہ تم اس کی پوسٹ مارٹم نہ کرو اور اس کو جو ہے وہ ویسے ہی دفنانے کا سلسلہ کر دو اور بتا دو کہ یہ طبعی موت ہے۔ تو ڈاکٹر بھی ایک بالکل انسان تو نہیں ہوا نا وہ، اگر وہ یہ کر رہا ہے تو جو پیر ہے وہ بھی انسان تو کسی طور پر کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو ملایا، ڈاکٹر بھی ویسے ہی حرکت کر رہا ہے، پولیس اس کی مکمل طور پر پس پناہی کر رہی ہے، تو پولیس بھی اسی دھندے میں، اسی گند میں ملوث ہوئی، تو پولیس بھی کوئی انسان نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ جو سیاسی لوگ، اب ظاہر ہے مطلب پیپلز پارٹی کا وہ علاقہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری پیپلز پارٹی خراب ہے اور سب ایسے ہیں، پیپلز پارٹی میں ظاہر ہے بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو کنڈیم کریں گے، اس کے حوالے سے اس کو سزا دلوانے کی کوشش کریں گے۔ بلاول صاحب کی اپنی لیڈرشپ کے اندر بہت مرتبہ اس طرح کے ہم نے بیانات سنے ہیں کہ جہاں خواتین کے حوالے سے کسی نے کوئی بات بھی کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے، غلط بات ہے، تو آئی ایم شیور کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں گے، اس کے اوپر کام کریں گے۔ لیکن وہ جو 2-4 لوگ جو کہ اس پیر کو، اسد شاہ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی انسانیت سے تو گر ہی گئے۔ تو یہ جانوروں کا پورا ایک سلسلہ ہے، جانور بھی شاید بہتر ہوتے ہیں ان سے۔ اس معاشرے میں ہم کیا رہ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں برطانیہ میں اس باپ نے اپنی بچی کو قتل کیا، وہ نرس نے
بہت سارے ہاسپٹل میں بچے ان کو قتل کیا, بچے تھے ان کو قتل کیا, یہاں پر ہم نے ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے ویسے ہی, اور ان کو قتل کرے جا رہے ہیں, جنسی زیادتیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ہم سب اوور آل پوری دنیا یہ کس لیول پر جا رہی ہے؟ بالکل یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھ میں نہیں آتی بہت ساری باتیں, اور آپ کو انہی دکھوں کے ساتھ, تکلیفوں کے ساتھ دوبارہ اگلے دن میں قدم رکھ کے ایک نئے دن کا جو امید ہے اس میں جا کے آپ کو زندگی گزارنی ہوتی ہے. آپ کی امید ہوتی ہے کہ بھئی شاید آج کے دن کوئی ہم اچھے واقعات سنیں, آج کے دن شاید اس قسم کی خبریں کم آئیں گی یا نہیں آئیں گی, لیکن ہر کچھ دن بعد یہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. ہر کچھ دن بعد جو ہے ہم اسی قسم کے واقعات آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. یقین جانیے ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس بارے میں بات کریں, لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ہم خاموش بھی رہیں گے تو ایک دن ہمیں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم تھا, آپ آواز اٹھا سکتے تھے, آپ شاید ایک دو لوگوں کا ذہن بدل دیتے جو اپنی بیٹیوں کو یا بچیوں کو یا بچوں کو بھی ایون لڑکوں کو وہ کسی کے گھر ملازمت کے لیے بھیج رہے, ہو سکتا ہے ان میں سے 2-4 ماں باپ کا ذہن ہم نے بدل دیا ہو یہ بات کر کے. تو اس چیز کو پھیلائیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے, اس چیز کی کہیں بھی کسی قسم کی بالکل معافی نہیں ہونی چاہیے. سزا اس شخص کو دی جائے وہ بھی کم ہے, عبرت کا نشان بنانا چاہیے اس کو. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پاکستان کے IT سیکٹر کی بات کرتے ہیں. گزشتہ دنوں ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ وائرل تھی بڑی زبردست قسم کی, اور اس میں ایک صاحب نے جو کہ Amazon 100 کے کچھ کورسز وغیرہ کرواتے ہیں, وہ کچھ ہیں بھائی, انہوں نے کہا کہ جب پاکستانیوں کو آپ ہائر کرتے ہیں تو IT پروفیشنلز کے طور پر, تو پاکستانی جو کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں ان کی اسکل صحیح نہیں ہوتی, ان کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہوتا, اور ایتھکس نہیں ہوتی, اور ان کو کام پر ہائر کرنا یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے. بالکل, وہ ڈیڈ لائنز کو میٹ نہیں کرتے. انٹرسٹنگ چیز انہوں نے یہ بھی کہی کہ جب آپ ایک شخص کو منع کر دیتے ہیں جب وہ اپلائی کرتا ہے جاب کے لیے, اور آپ کہتے ہیں نہیں بھائی فار سچ اینڈ سچ ریزن یو کین ناٹ بی ہائرڈ, تو وہ پھر بار بار آپ کو کانٹیکٹ کرتا ہے, بار بار آپ کو کانٹیکٹ کرتا ہے, ڈفرینٹ آئی ڈی سے کانٹیکٹ کرتا ہے. تو یہ ساری جو صورتحال ہے کہ پروفیشنل جو ہمارا ایک نظام ہے اس میں IT تو اب بومنگ ایک انڈسٹری ہے, اور اگر ہم اپنے پروفیشنل ایتھکس کو نہیں ٹھیک کر سکتے تو پھر یقینی طور پر ہم اس پوٹینشیل سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے. نہیں, لیکن کیا واقعی ایسا ہے, کیا پاکستانی واقعی ایسے کرتے ہیں؟ اس چیز پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر عثمان ناصر صاحب موجود ہیں. بھائی میں بھی اس فیلڈ سے وابستہ رہا ہوں, تو ایسے لوگ میں نے دیکھے نہیں تھے, لیکن جب میں نے اپنی فیلڈ کے لوگوں سے بات کی تو اس میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی, اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ بندہ جو ہے اس نے بعد میں پھر پوسٹ کی, اور اس نے کہا کہ جی یہ سوری میں نے جنرلائزیشن کر دی, ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور میرا ایک کورس ہے وہ آپ ضرور خریدیں. تو وہ کیا اپنی ایڈورٹائزنگ کر رہا تھا, سمجھ نہیں آیا مجھے. بہرحال عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا ہے, یہ ایسی پوسٹ کر کے بدنام کر دیا ہمیں, یہ واقعی کچھ گڑبڑ ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو تھینک یو فار ہیونگ می. دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ریئلائز اٹس اے کسٹمرز کمپلین اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز از, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈائسیکٹ کریں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا. So it's a customer complaint. We have to take it as a genuine customer complaint. صحیح ہے. Right? So let's address that. ایشو کیا ہے کہ ہم, اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے کن لوگوں نے یہ معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. So there are two different factions of our industry when we say IT and IT enabled services. So when we say IT is typically your software coding, your cloud consulting, your consulting activities, deployment of software, so on and so forth. So that's roughly what you say, that's roughly 70-75% of our exports. The next 10% is this IT enabled services. So what we are talking about out of the whole $2.7 billion of a spectrum, we are talking about a $270 million of a spectrum. Now that is a very, very new area. I would not say new, it was an unexplored area up till now as far as we are concerned, as far as our industry is concerned. یہ وہ لوگ ہیں جس کو جب ہم پیرامڈ آف ٹیچنگ کہتے ہیں یا پیرامڈ آف ٹریننگ کہتے ہیں, تو یہ باٹم آف دا پیرامڈ کو ہم ٹچ کرتے ہیں. پھر اس سے مڈ آف دا پیرامڈ ہے, پھر ٹاپ آف دا پیرامڈ ہے. سو جو باٹم آف دا پیرامڈ کا ہمارا جو ایک معاملہ ہے, یہ ہمارے لیے ایک ایڈریسیبل ایشو ہے جس کو ہم نے خود بھی ایڈریس کرنا ہے. ہم عموماً مڈ آف دا پیرامڈ اور ٹاپ آف دا پیرامڈ پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں بیکاز ایسا ہائر ریٹرن ایریا. ہم بات کر رہے ہیں 45% پلس مارجنس کی,
and that is excitable as well, right? کہ میں نے I would rather want to be involved in a cloud consultancy which provides services to the global Fortune 500. I would rather want to do that. یہ جو ایریا ہے جہاں پہ ہم سوشل میڈیا پہ سیلنگ کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم جس کو آپ کہتے ہیں امیزون کے اوپر سیلنگ کر رہے ہیں, فری لانسر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا جس کو آپ کہتے ہیں ہمارا وہ ایریا جہاں پہ ہمیں ٹچ اپون کرنا ہے لوگوں کی. اس کا مطلب ہے اس ایریا میں فالٹ لائنز موجود ہیں. obviously but with that knowingly یہاں پہ بہت ہم اس کا ایڈوانٹیج بھی لے سکتے ہیں جسٹ بائی ڈوئنگ ویری کوئک کریکشنز آن. ہاں وہ کریکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے نہیں پہلے پرابلمز تو آئیڈینٹیفائی ہو جائیں کہ وہ آپ پرابلم تو اس بندے نے بتا دی. نہیں اس نے تو بتا دی, لیکن ویسے آپ کے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کس قسم کی پرابلمز ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں اس میں اسٹریٹا میں؟ اب ہم نے چونکہ الگ کر لیا ہے ہم یہ بات بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارا اپر اسٹریٹا ہے وہ گلوبلی ہم دنیا بھر کو سروسز دے رہا ہے. اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مطلب یہ کہ مشن کرٹیکل اسٹف. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹاک ایکسچینجز اینڈ بینکس اینڈ انشورنس کمپنیز آف دا ورلڈ, رائٹ. اب جو لوور اسٹراٹا ہے, اس لوور اسٹراٹا میں ہم نے کیا چیز فکس کرنی ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس لوور اسٹراٹا کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً یونیورسٹی گریجویٹ نہیں ہوتے. ہم نے پہلے تو اس کو بھی معاملے کو فکس کرنا ہے کہ اگر کوئی یونیورسٹی گریڈ اس کے اندر جا رہا ہے تو اس کی کیا اسکل سیٹ ہونی چاہیے. جو نان یونیورسٹی گریڈ جا رہا ہے اس کے کیا کورسز, کیا سرٹیفکیشنز ہونے چاہیے جو اس کو جہاں آنے سے پہلے کرنے ہوں گے. ایک چیز جو ہم نے ہمیشہ فوکس کی ہے, وہ فوکس یہ کی ہے کہ نان انڈسٹری لیڈ ٹریننگ کو ہم آہستہ آہستہ دور کر دیں پورے معاملے سے. تو نان انڈسٹری لیڈ ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس. انفارچونیٹلی میں جنرلائز نہیں کرنا چاہتا, لیکن عموماً معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس عموماً ان لوگوں کو ہائر نہیں کر پاتے جو انڈسٹری ریلیونٹ ہوتے ہیں. کیونکہ جو انڈسٹری ریلیونٹ ہے, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل بتاؤں کہ ایک لائسنس ڈیٹا بیس کا پروفیشنل انڈسٹری ریلیونٹ یا ERP کا پروفیشنل انڈسٹری ریلیونٹ میکس اپ ٹو $120 اے ڈے فرام پاکستان. صحیح ہے, رائٹ. سو آپ $120 اے ڈے ایک ٹیچر کو نہیں دے پاتے ہیں عموماً انلیس وہ کسی ایسی فیلڈ میں سروس دے رہا ہو. تو یو ٹینڈ ٹو ہائر پیپل ہو آر ناٹ میکنگ دیٹ کٹ. تو وہ اگر وہ خود اچھا نہیں ہے تو وہ بیچارہ پڑھا بھی نہیں پاتا, اس طرح سے وہ انڈسٹری ریلیونٹ نہیں ہوتا. اور انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی دی IT انڈسٹری از سچ دیٹ اٹ مووز ود سچ اے پیس کہ آپ اگر 6 مہینے باہر رہ جائیں, 1.5 سال باہر رہ جائیں تو یہ ڈن. تو چلیں ایک تو یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہم نے کہ اس جگہ پر فوکس کرنا ہے, مزید اور کیا؟ تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ وی کریٹ اے سسٹم جہاں پہ ہم ان لوگوں کو انڈسٹری ریلیونٹ لوگوں سے ٹرین کرائیں. ٹھیک. سو دا کمپنیز دیم سیلوز, ہم جب PSEB کے اندر جب ہم نے ایک معاملہ شروع کیا, وی آئیڈینٹیفائڈ دی ایشو کہ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے. ہم سرٹیفکیٹ تو بانٹ رہے ہیں لیکن ہم ایکچولی اسکل لوگ کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. سو وی آئیڈینٹیفائڈ دیٹ ریئل ایشو, رائٹ. اور ہم نے ریئلائزیشن یہ کی کہ میری KPI ہے سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ, میری KPI ہے کہ پاکستان کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ بڑھائیں, اس کے مارجن بڑھائیں, کسٹمر بڑھائیں. ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا KPI ہے انفارچونیٹلی سرٹیفکیٹ دیں اور فیس لیں, رائٹ. سو ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم اپنی KPI سے ریلیونٹ لوگوں کو کیسے ڈھونڈیں. ہماری KPI سے ریلیونٹ لوگ ہیں وہ کمپنیز جو اپنی سیل بڑھانا چاہتی ہیں. سو وی انگیج دی انٹائر IT انڈسٹری ان دا ٹریننگ ماڈیول. آپ آئیں گے, خود پڑھائیں گے, اور جو اچھے بچے آئیڈینٹیفائی کریں گے ان کو اپنے یہاں نوکری دیں گے. رائٹ. دس از دا میکینزم دیٹ وی کریٹ. میں اس حساب سے سوچ رہا ہوں کہ آج ایک ینگسٹر اگر یہ کام کرنا شروع کرتا ہے, جو وہ فری لانسنگ سروسز دے رہا ہے یا کچھ سیکھ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, تو اس کو کون سے کور ایریاز پر اپنے آپ کو توجہ دینی چاہیے اس کو, تاکہ یہ ایشو نہ آئے؟ دیکھیں سب سے پہلے دا اسکل دیٹ یو واٹ ایور اسکل دیٹ یو ہیو یو شوڈ بی اے ماسٹر آف دیٹ, رائٹ. پرفیکٹ. سو اگر آپ اس کو کر رہے ہیں, آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں, آپ اس کو آپ وہی چیز کر رہے ہیں, میڈیوکر نہیں ہو. نمبر 1. نمبر 2 دین یور سافٹ اسکلس. Your soft skill starts everything from how to engage a particular customer in an email, how to negotiate without being obnoxious. بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. And once you are presented in front of the customer either online or offline, what are you wearing? Right? How you are putting your case forward. بالکل. اور ہر ڈیل یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر ڈیل آپ کو بھی نہیں ملے گی. بہت مرتبہ آپ کنونس نہیں بھی کر سکیں گے, اور وہ آپ کو کہہ بھی دے گا, بڑا بلنٹلی ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہہ دے, ذرا شاید بدتمیزی سے کہہ دے. دیٹ از ویئر یو ہیو ٹو ایکسرسائز یور کنٹرول اینڈ لیش یور سیلف کہ بھائی اب اس نے مجھے منع کر دیا ہے, چلو سم ادر ٹائم, نیکسٹ ٹائم.
تو یہ وہ ایریاز ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں ذرا فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی. اچھا ایک اور چیز, جی کیا پاکستان اور انڈیا کا ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ٹھیک ہے سائز تو ہم چھوڑ ہی دیں نا, بھول جائیں, لیکن کیا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ میں فرق ہے اور وہ کتنا ہے؟ تھوڑا بہت ہے, ہم سیکھ رہے ہیں اس طرف. They did this effort in 1990s and early 2000s, and they took the advantage of whatever was happening in post Y2K situation then and there. We were in a different frame at that instance. We were in a different journey of our nation at that instance. For instance, ہمارے یہاں private universities آئی ہیں late 90s میں. پہلی private university I think in Karachi was in 1996, was awarded a license and the degree granting certification. تو وہ ہم اس process میں تھوڑا سا پیچھے ہیں, but there is no way that we can't catch up. There is definitely we can catch up, and اور ہم اپنے سائز کے حساب سے ہم $20-25 بلین کی انڈسٹری کریٹ کر سکتے ہیں. بہت کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے جو وہ کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں نا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو بہت ان کا ایلیمنٹ ہے وہ ہے آئی ٹی انیبلڈ سروسز, یا جس کو ہم کہتے ہیں کیپٹیو آئی ٹی انڈسٹری. اب کیپٹیو آئی ٹی انڈسٹری کیا چیز ہے؟ کیپٹیو آئی ٹی انڈسٹری ہے کہ جی ٹھیک ہے, ایک تو جو دی آئی بی ایمز اینڈ دا اوریکلز آف دا ورلڈ ہو گئیں, یہ تو دیز آر دا نارمل آئی ٹی انڈسٹری. Captive IT industry is a bank which has their entire IT operation outsourced to a country. Right? So we are talking about banks having IT offices the size of 55,000 employees. We are talking about consulting companies having 250,000 people sitting in India. Right? So اگر ہم خالی یہی دیکھیں تو ہم نے اس کو کبھی ہم نے ٹچ نہیں کیا, اور اس کو ٹچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ چیزیں جو ہمیں چاہیے. فار انسٹنس ہمیں ہماری پالیسی بہتر ہونی چاہیے تو انویسٹر آئے گا. نمبر 1 وی کانٹ سے کہ انویسٹر آئے تو ہم اپنی پالیسی بہتر کریں گے, سوچیں گے, بات کریں گے. آفر ہم کیا کر رہے ہیں اس کو؟ آفر ہم دیکھیے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. یو آر اے لو کاسٹ کنٹری. یور لو کاسٹ کنٹری ایڈوانٹیج شوڈ بی ریڈیوسنگ دا ٹیکس بریکٹس, reducing the amount of touch point where tax and regulation hits a customer. ہم بڑے بڑے ملکوں کی بات کریں, وہاں پہ بھی اوور ریگولیشن کی وجہ سے بزنسز بند ہو جاتے ہیں. So we were talking about Qatar yesterday, and there was a major situation کہ the businesses are losing out because ہر چوتھا ادارہ اپنی ریگولیشن کا ایک نوٹس تھما کے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے جی آپ یہ لائسنس لیں اور 15,000 قطری ریال کا یہ ہے اور 20,000 قطری ریال کا. سو ایکچولی بزنس وہاں سے چلے جاتے ہیں. سو سب سے پہلے تو ہمیں یہ اوور ریگولیشن کو کم کرنا ہے اپنے یہاں. یہ سروسز بزنس ہے, ہم نے اس کا ٹیکس کو کم کرنا ہے, پرسنل ٹیکس کو کم کرنا ہے ہم نے جو ہم نے لگا رکھا ہے. بالکل. اس کے بعد ہم نے جو پاکستان میں ڈالر لے کے آ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے پاکستان میں بزنس سائیکل کمپلیٹ کر سکے تو پھر وہ اپنا ڈالر باہر ریمٹ بھی کر سکے. ظاہر سی بات ہے اگر اس کا انویسٹر, تو یہ سب سے پہلے یہ ایک میرا خیال ہے ایک ناجائز معاملہ ہے جسے آپ سروس سیکٹر کو نہیں سروس کر سکتے. صحیح. تھینک یو عثمان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہماری اپنی فالٹ لائنز ہیں, ہمیں جذباتی ہوئے بغیر تھوڑا ان فالٹ لائنز کی طرف توجہ دینی ہوگی اور کریکٹیو میجرز لینے ہوں گے. وہ کریکٹیو میجرز اگر ہم نہیں لیں گے اور ڈینائل موڈ میں رہیں گے تو پھر معاملہ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں آدھا کر لیتے ہیں, تھوڑا آپ کا تھوڑا میرا. ناظرین, جب قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے, ان کے ساتھی لگے ہوئے تھے, تو وہ پاکستان کی طرف انہوں نے کئی دفعہ رخ کیا, کئی دفعہ وہ آئے. کچھ کمیونٹیز نے ان کو سپورٹ کیا, کچھ کمیونٹیز نے تھوڑا سا اپنے خدشات کا اظہار کیا. ان میں جو خیبر پختونخوا کی کمیونٹی ہے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہیں. اس میں ایک بڑا اہم کردار تھا پیر مانکی شریف صاحب کا. بالکل, پیر آف مانکی شریف پیر سید امیر الحسنات صاحب, انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. 21 برس کی عمر میں انہوں نے قائد اعظم کو صوبہ سرحد آنے کی دعوت دی اور پاکستان کی تحریک میں اپنا کردار ادا کیا. آج ان کے پوتے پیرزادہ محمد امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس ہسٹری پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ یہ سلسلہ کیا رہا ہے مانکی میں, اور جو سلسلہ ہے آپ لوگوں کا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, شروع کیسے ہوا؟ جو مانکی شریف کی تاریخ ہے اور جس طرح طریقت کے 4 بڑے سلسلے ہیں, اس میں چاروں سلسلوں کی اجازت مانکی شریف کو ہے, لیکن پچھلے 200 سال سے سرزمین پاک و ہند پر جس سلسلے کی تبلیغ اور اشاعت کر رہے ہیں وہ ہے قادریہ سلسلہ. اور یہ ہمارے جو بانی خانقاہ تھے وہ 1804 میں پیدا ہوئے, اور پھر ان کا جو پیر خانہ تھا وہ سوات سیب کے نام سے, جن کی اولاد میں پھر والی سوات اور وہ آتے تھے, ان کا سلسلہ تھا. پھر انہوں نے ان کو خلافت دی, پھر جا کے یہ پہلے نوشہرہ میں تھے, لیکن وہاں پر انگریزوں کی چاونی تھی جس سے ان کی عبادت میں خلل آتا تھا. اور چونکہ انہوں نے, ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل تو کسی کو پتہ نہیں ہے, لیکن اس خطے پر جو سب سے پہلی جنگ انگریزوں کے خلاف ہوئی وہ 1880s میں ہوئی, بنیر کے مقام پر امبیلا میں, جہاں پر انگریزوں کے جنرل رینالڈ جو ہے وہ برٹش آرمی کے جنرل تھے, اور ان کو وہاں پر شکست ہوئی. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں آزادی 47 میں ملی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس دن امبیلا کے مقام پر تمام مشائخ عظام اور علماء کرام نے حضرت پیر صاحب سیدو شریف کی قیادت میں وہ جنگ لڑی اور اس میں انگریزوں کو شکست دی, پاکستان کا اعلان اس وقت ہوا. پھر اس کے بعد ہمارے جو بانی خانقاہ کے بیٹے تھے حضرت عبدالحق صاحب, انہوں نے جو ہے تو ہمارے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ دن دگنی ترقیاں ہمارے آستانے کو دی, اور ان کے زمانے میں جو مریدین کی تعداد تھی تو وہ لاکھوں میں پہنچ گئی. اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے تھے عبدالرؤوف صاحب, وہ آئے جنہوں نے ہمارے جتنے مریدین تھے اور جتنے خلفاء تھے ان سب کو اکٹھا کیا, اور ان سب کو انگریزوں کے چونکہ وہاں اس وقت جو مظالم چل رہے تھے اور جو ظلم چل رہا تھا اس کے خلاف ان کو ایک کرنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ ان کی عمر اتنی نہیں رہی, پھر 12 سال کی عمر میں پیر سید امین الحسنات صاحب جو ہیں وہ سجادہ نشین منتخب ہوئے, اور 25 سال کی عمر میں جب قائد اعظم کا پہلا دورہ ہوا سرحد کا 1936 میں, تو وہاں کانگریس کی حکومت تھی, اور وہاں پر ان کی اتنی مخالفت ہوئی کہ ان کو پتھر مارے گئے, اور پھر انہوں نے اپنا دورہ مختصر کیا اور وہ واپس آئے. پھر یہ 5 6 7 سال کا جو عرصہ تھا وہ چونکہ ہمارے خیبر پختونخوا کی جو وہ ہے امپورٹنس ہے, جو لوکیشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھی. اگر خیبر پختونخوا پاکستان میں نہ آتا تو پاکستان کبھی نہیں بن سکتا. بالکل بالکل, اس شکل میں تو کم از کم بالکل نہ ہوتا. اچھا یہ بتائیے کہ پیر آف مانکی شریف جو خیبر پختونخوا سے ظاہر ہے, انہوں نے پاکستان کے ساتھ شمولیت کا اعلان کیا اور قائد اعظم صاحب کو ایک گارنٹی دی, یہ ان کا کردار کس طرح سے یہ بنا, شیپ اپ ہوا؟ ان کو پھر قائد اعظم کو مولانا عبدالحامد بدایونی نے کہا, یہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے, کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں پاکستان بنتے دیکھنا ہے تو آپ جائیں اور مانکی شریف میں پیر صاحب مانکی شریف سے ملیں. وہ جب وہاں پر چلے گئے, پھر کانگریس کو پتہ چلا کہ قائد اعظم دوبارہ آ رہے ہیں سرحد کی طرف, تو انہوں نے اعلان کیا کہ کسی بھی شخص نے یا قائد اعظم کو یا مسلم لیگی لیڈر کو, حتیٰ کہ اگر مسلم لیگ کا جھنڈا بھی کسی نے گھر پر لگایا تو ان لوگوں کو بھی جلایا جائے اور ان گھروں کو بھی جلایا جائے. اور اس مقام پر پیر صاحب نے کہا کہ قائد اعظم میرے مہمان ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے روک کے دکھاتے ہیں. پھر لاکھوں کا اجتماع جو ہے وہ اٹک کے پل گیا, وہاں سے قائد اعظم کی گاڑی کو عقیدتاً اٹھا کے صوبہ سرحد میں داخل کرایا. پھر وہاں مانکی شریف میں 300 علماء مشائخ جو پاک و ہند کے سب سے بڑے آستانے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ممبر اور محراب کا کردار رہا ہے اور ایک انفلوئنس تھی انگریزوں کے دور میں بھی, اگر ان کو کسی سے ڈر تھا تو وہ یہی خانوادے تھے, یہی مشائخ تھے جن سے ان کو ڈر لگتا تھا, اور ان کی ایک کال پہ لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے. تو پھر جب وہ مانکی شریف آئے تو قائد اعظم سے انہوں نے سوال کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ ضرورت بھی ہے ایک ریاست کی, مسلمانوں کے لیے ایک الگ انڈیپینڈنٹ ملک ہونا چاہیے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب پاکستان بن جائے گا تو اس کا نظام کون سا ہوگا؟ تو قائد اعظم کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا ایک قرآن اور رسول اللہ کی شریعت ہی مسلمانوں کا نظام ہے. پھر پیر صاحب نے کہا کہ نہیں, ہمیں لکھ کے ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ جب پاکستان بن جائے گا تو اس میں اسلامی نظام کا نفاذ ہوا. پھر 1946 کے جو الیکشنز تھے اس میں مسلم لیگ کو ایک بھی ووٹ نہیں ملا, اور قائد اعظم 1945 کے نومبر کے مہینے میں آئے تھے
اور 1947 کے ریفرینڈم میں 2,80,000 ووٹ وہی صوبہ جہاں سے مسلم لیگ کو ایک سیٹ نہیں ملی، پھر پورا صوبہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں آیا اور 2,000 ووٹ پاکستان کی مخالفت بالکل صحیح. اچھا اب بھی ہم کچھ نعرے سنتے ہیں اور اس وقت بھی کچھ نعرے لگا کرتے تھے، اور ظاہر ہے بیک گراؤنڈر تو ان کا وہیں سے آیا. ان نعروں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا پیر مانکی شریف نے، جس میں مثال کے طور پہ ایک نعرہ جو بہت مشہور بھی ہے اور لوگ اکثر اس کی کچھ لوگ حمایت بھی کرتے ہیں، کچھ خاص مخصوص جو پارٹیز ہیں یا گروپس ہیں، لرو باریو افغان، یعنی کہ ہم اور افغان تو ایک ہی ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ شمولیت کا تو پلان ہی کبھی نہیں تھا. دیکھیں جی، پہلے دورے میں قائد اعظم کو جو مخالفت ہوئی، پھر جب چونکہ قائد اعظم آئے تو پھر خان صاحب نے اور باچا خان نے ایسے کیا کہ نہرو کو قبائلی اضلاع کا دورہ کرایا. پھر چونکہ وہ تو پیر صاحب کے مرید تھے تو انہوں نے ان کی گاڑیوں پر پتھر مارے، وہ تصاویر آج بھی موجود ہیں. ان پر فائرنگیں کی کہ آپ نے، یہ تو ہمارا غلط کانسیپٹ ہے کہ یہ لر اور بر افغان کا نعرہ ہمیں دیا گیا ہے، یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ان کو سیاسی طور پر یہ نعرہ بتایا گیا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. یہ تو پاکستان کا وہ واحد صوبہ ہے جس نے ووٹ دے کر پاکستانیت کو قبول کیا ہے، تو پھر اس میں لر اور بر کی کیا گنجائش ہے؟ اور پھر ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ آج پختون قوم کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ کے آباء و اجداد کو ان کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو ووٹ دیا تھا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ اگر ان کا دل نہ چاہتا تو وہ ریفرینڈم میں پھر جو 2,80,000 ووٹ آئے وہ کوئی ہوا سے تو نہیں آئے، یہ تو انہوں نے دیے ہیں. اور انہوں نے پھر جس طرح آپ نے کہا کہ آج بھی ایک بڑا نعرہ چلتا ہے کہ لر اور بر یو افغان کا، بالکل وہاں آپ آج بھی قبائلی اضلاع میں جائیں، جو محبت پاکستان کے ساتھ قبائلی اضلاع کے عوام کی کرتے ہیں، دیکھیں ان کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمارے پاس ہیں، ان کے ساتھ وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں جو انسانی ضروریات ہیں، لیکن پھر بھی وہ 75 سال سے اور انشاءاللہ قیامت تک وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. لیکن ان کے جو جائز مسائل ہیں وہ تو حل چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جائز مسائل ہیں اس کو حل کریں. اور یہ نعرہ تو خود یہ بیس لیس نعرہ ہے، یہ کوئی نعرہ نہیں ہے. آپ آج بھی خود چلے جائیں، ایک تو وہ ہے کہ جو ہمیں سیاسی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ افغانستان کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ خود ایک سروے کریں، آپ کو 99% لوگ ایسے ملیں گے جو آج بھی پاکستانیت اور پاکستان کی بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. پیرزادہ محمد امین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پیر آف مانکی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور کیسے خیبر پختونخوا نے پاکستان کا ساتھ دیا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.